آج کا جو ٹاپک ہے وہ لو، ریلیشن شپس، ہارٹ بریکس، اینڈ اٹ واز اباؤٹ میوزک اینڈ راک اینڈ رول. لیکن چونکہ جب لو کی ہی میں پریپریشن کر رہا تھا اور تیاری کر رہا تھا ریلیشن شپس اینڈ ہارٹ بریکس کی، تو وہ اتنا لینتھی ٹاپک ہے کہ وی مائٹ ناٹ بی ایبل ٹو ٹاک اباؤٹ ڈرگس ٹوڈے، یا وچ لیڈس ٹو جو کہ کنیکٹڈ ہے میوزک اور پورنوگرافی کے ساتھ. ٹھیک ہے، لیکن انشاءاللہ کچھ نہ کچھ بات کریں گے. مینلی ول ٹاک اباؤٹ لو اینڈ ریلیشن شپس اینڈ پری میرٹل ریلیشن شپس اینڈ آفٹر میرج، ہاؤ ڈز اٹ ورک. مینلی ایک کوشچن ہے آپ لوگوں سے، ٹھیک ہے، اس میں لکھا ہوا ہے کہ واٹ از لو؟ از لو حلال اور حرام؟ پہلے تو ڈیفائن کریں لو کیا ہے. آپ سے اینی ون، واٹ از لو؟ لو از لائف. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے بالی ووڈ موویز دیکھی ہوئی ہیں بچپن میں. اچھا جی، affection with somebody. اچھا، اور A feeling that connect two souls together. a feeling that connect two souls together. ہم سول میٹس کی بات بھی کریں گے اور سولس کی بات بھی کریں گے انشاءاللہ. اور a feeling when your heart skips a beat and when you feel butterflies in your stomach. یا آپ کو پہلی نظر میں محبت گزرا، آپ کو محبت ہو گئی، تو sometimes this is love, what you think. اچھا، پیار محبت جو ہے حلال ہے یا حرام ہے؟ حلال ہے. کون کون کہتا ہے حلال ہے؟ ہاتھ کھڑا کریں. اور کون کہتا ہے حرام ہے؟ ہاتھ کھڑا کریں. سب جائز ہے. لوٹ مچاؤ آج کے بعد، فتوا مل رہے ہیں آج کے بعد. ٹھیک، دیکھیے یہ ڈیپینڈ کرتا ہے سچویشن ٹو سچویشن پہ. اگر آپ کی محبت اللہ اور اس کے رسول سے ہے تو یہ حلال ہے، بلکہ مستحب ہے، بہت پسندیدہ ہے. اگر آپ کی محبت والد صاحب سے، والدہ صاحبہ سے ہے تو بہت اچھا ہے. آپ کی محبت ملک اور قوم سے ہے تو بہت اچھی بات ہے. لیکن اگر آپ کی محبت پڑوس میں سامنے والی کھڑکی پہ جو روزانہ آتی ہے اس سے ہے، جس کے بارے میں آپ سننے آئے ہیں، یا اگر آپ کی محبت وہ ہے کہ وہ جو ہم میں تم میں کرا رہا تھا، تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو، یہ پیار تو ہونا ہی تھا اور سن کے جو ہے نا آپ کریزی ہو رہے ہیں اس بارے میں، اگر یہ والی محبت ہے تو انفارچونیٹلی وہ حرام ہے. ٹھیک ہے، تو ہم اس کے بارے میں بات ڈیٹیل میں کریں گے کہ ایک لمٹ ہوتی ہے جس میں محبت انسان کو ہو جاتی ہے، لیکن اس کے بعد اٹ ٹیکس یو ٹو سم تھنگ حرام. ابن قیم الجوزی رحمہ اللہ کہتے ہیں، ہی از دا لو گرو فرام دا سلف. کہتے ہیں کہ لو از اے ڈیزیز اینڈ اٹس کیور از میرج. اینڈ ہاؤ اٹس اے ڈیزیز ول ٹاک اباؤٹ اٹ انشاءاللہ. ٹھیک ہے، چلے اس کو مزید ایکسپلین کرنے کے لیے اس کوشچن کو، از لو انٹینشنل اور انٹینشنل؟ کون کون کہتے ہیں کہ انٹینشنل ہے؟ ہاتھ کھڑا کرا. اور کون کون کہتے ہیں کہ ان انٹینشنل ہے؟ اور کون کہتے ہیں کہ خدا کی قسم مجھے کچھ نہیں پتا؟ ماشاءاللہ ہمارے پاس آنسٹ لوگ بھی موجود ہیں. میں آپ کو مثال دیتا ہوں. آپ اپنے دائرے میں پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، اور آپ وہاں سے نکلے، آپ نے خاتون کو دیکھا جو آپ کے سامنے سے گزر کے جا رہی ہیں، آپ کی نظر پڑی اور آپ نے پھر سوچا اس پہ دوبارہ دیکھا، اور پھر اپنی ڈائریکشن چھوڑ کے ان کے پیچھے چلنا شروع ہو گئے اور دیکھا وہ کس گاڑی میں بیٹھی ہیں، اور گاڑی کی نمبر پلیٹ کی پکچر لے لی، اور کسی پوچھا کہ لالے لالے بات سن، یہ کون ہے؟ ہو از شی؟ اسے نام بتایا آپ کو. آپ فیس بک پہ گئے، آپ نے چیک کیا شبانہ مرزا، آپ کے سامنے 10 شبانہ آ گئیں، لیکن آپ نے پھر اپنی یونیورسٹی کا بھی ڈالا کہ زیبسٹ یا اقرا، تو وہ آپ کو مل گئی اور آپ اس کو فالو کرتے ہیں، اس کو فرینڈ ریکویسٹ بھیج دیتے ہیں اور اس کو میسج کرتے ہیں، اور جو بھی وہ پکچر اپلوڈ کرتے ہیں ہر 2 دن بعد آپ کو فیس بک کھولتے کہ نئی پکچر اپلوڈ تو نہیں کی اس نے، یا وہ بھی اس کے میسنجر پہ اس نے اگر ریکویسٹ کر لی، آپ بڑے لکی ہوئے تو سوچتے ہیں یار اب تو شادی پکی ہے، اور آپ سے فالو کرتے رہتے ہیں. اور جب دوستوں کے ساتھ کھڑے ہیں تو آپ کے دوست کہتے ہیں کہ یار لالے بچی چیک کر، وہ کہتے ہیں کوئی تمیز کے بھابھی ہے تیری. تو یہ لو انٹینشنل تھا یا ان انٹینشنل تھا؟ یہ انٹینشنل تھا کہ آپ نے اس کو اتنا فالو کیا، اتنا پیچھے پڑے، اور دن میں 5 دفعہ اس کے فیس بک اکاؤنٹ میں کھول کے دیکھا کہ، اور 10 دفعہ اس نے ریکویسٹ آپ کو ریجیکٹ بھی کی، لیکن پھر اس نے جب ایکسیپٹ کی تو کہا الحمدللہ یار اب تو قبول ہے، اب تو یہ مان جائے گی، اور پھر اس کو لکھا کہ ڈو یو وانٹ فرینڈشپ ود می، اور اس طرح کی چیزیں. ناؤ دس واٹ ہیپنز از
کہ دس از وی آر, ہم جبرن اپنے آپ کو محبت کرنے پہ مجبور کر رہے ہیں, ہم جبرن محبت کر رہے ہیں اس کے ساتھ, اپنا پورا زور لگا کے کسی طرح سے مجھے محبت ہو جائے. اینڈ سم ٹائمز اٹس انٹینشنل, کہ کوئی گزری تو آپ نے اس کو ایک نظر دیکھا اور دوبارہ نہیں دیکھا, لیکن کسی سے پوچھا کہ یہ خاتون کون تھی, اچھا پتہ چل گیا آپ کو, اس کے مزید انفارمیشن گیدر کی ہوگی, والد صاحب کا پتہ کروایا, کچھ مزید انفارمیشن لی, آپ اپروچ کرتے ہیں اپنے فادر کو کہ دیر از اے گرل جو کہ بڑی اچھی کریکٹر کی ہے اور سب کچھ ہے, تو آئی وانٹ ٹو میری ہر. کہتے ہیں کہ پتر تیرے میں دم ہے تو جا کے ان کے ماں باپ سے بات کر, یہ میں چلو بات کرتا ہوں. اینڈ یو اپروچ ہر فیملی اور بات کرتے ہیں, اور پھر کیا ہوتا ہے کہ بات آگے بڑھتی ہے. تو دس لو واز انٹینشنل, جو کہ کسی نہ کسی کو ہو جاتا ہے, اور صحابہ کو بھی ان میں سے ہوا, لیکن انہوں نے اپنے آپ کو جبرن فالو کر کے اور اسٹاک کر کے پیار نہیں کروایا, جو کہ ہم آج کل اسٹاک کر کے پیار کراتے ہیں. تھینکس ٹو سوشل میڈیا ہمیں بہت جلدی پیار ہو جاتا ہے, تو روزانہ ہمیں اس طرح کے سچے پیار ہو رہے ہوتے ہیں. تو تھنگ از لو آج کل کے دور میں جو کہ 21st سینچری ہے, اٹس مور آف این انٹینشنل لو, جو کہ ہم اپنے آپ کو کروا رہے ہوتے ہیں. اور ہمیں بچپن سے بمبارڈ کیا گیا ہے, اسپیشلی ہماری جنریشن کو. آپ جو مووی دیکھ لیں, چاہے وہ ایسٹروناٹ ہے, چاہے وہ وارئر ہے, چاہے وہ جنرل ہے, چاہے وہ کوئی رائٹسٹ ہے یا کوئی پوئٹ ہے, اس کو پیار ہو رہا ہے. چاہے وہ ڈیپ سی ڈائیور ہے, چاہے وہ مارشل آرٹسٹ ہے, جو مووی ہے, چاہے وہ دا فاسٹ اینڈ فیوریس ہے, جتنی بھی سیزنز ہیں, لڑکیوں کو عورتوں کو بیچ میں اسپرنکل لازمی کرتے ہیں, اور وہ دے میک یو فیل لو, کہ ہر بندے کو ہی پیار ہو رہا ہے, یار مجھے پیار نہیں ہو رہا. اور آپ ہر کسی کو دیکھتے ہیں کہ اس کو فلاں شخص کو پیار ہو رہا ہے, فلاں کو ہو رہا ہے. ڈرامے دیکھ رہے ہیں کہ اب تو شادی شدہ بھی ہیں, لیکن دانے سے جو ہے نا اس کی بیوی کو پیار ہو رہا ہے. شادی کے بعد ہی پیار, ہر کسی کو پیار ہو رہا ہے, لیکن مجھے پیار نہیں ہو رہا. تو پوری دنیا پیار کر رہی ہے, لگتا ہے میرے ساتھ ہی کوئی مسئلہ ہے, مجھے پیار نہیں ہو رہا. تو مجھے بھی پیار ہونا چاہیے, میں بھی پیار کرتا ہوں کسی نہ کسی سے. اور آپ ہمارے بچپن کے کارٹونز دیکھ لیں, جو میں نے بچپن دیکھے, آپ سلیپنگ بیوٹی دیکھ لیں, اس میں کیا ہوتا ہے, اس میں ایک وچ اس لڑکی کو چباتی ہے, کچھ وہ سوئی رہتی ہے, ساری مووی میں وہ لیٹی ہوئی ہے, سوئی ہوئی ہے. آخر میں آخری 10% کی جو مووی رہ گئی اس میں پرنس آتا ہے اور وہ دیکھتا ہے کہ ایک خوبصورت سی لڑکی لیٹی ہوئی ہے, اور اس کو جو ہے نا وہ ہی کسز دیٹ لیڈی, اور اٹھتی ہے اور کہتا ہے کہ آئی ول میری ہر. اور وہ جو لڑکی ہے وہ بہت خوبصورت ہے. اور موویز ہیو ٹاٹ اس کہ یو ول فائنڈ ٹرو لو ایون اف یو آر سلیپنگ, یو ہیو ٹو بی بیوٹیفل اینڈ پریٹی. آپ بیوٹی اینڈ دا بیسٹ دیکھ لیں, اب وہ بیسٹ ہے اور ساتھ ہی بیوٹی ہے, لیکن کیا چل رہا ہے, آخر میں ان دونوں کا آپس میں پیار ہو جاتا ہے. آپ نے کبھی کبھی دیکھے ہیں ایسی گاڑی جو کہ فار ایگزامپل مرسیڈیز ایس کلاس ہے, اور اس میں بہت بابا سا بیٹھا ہے, بڑی بڑی مونچھیں ہیں, موٹا سا پیٹ ہے, بال ہے نہیں سر پہ, گنجا ہے, لیکن ان کے ساتھ میں بہت مناسب سی خاتون بیٹھی ہوئی ہیں. اس کی وجہ کیا ہے کہ جب پیسہ آتا ہے تو خوبصورتی بھی ساتھ آ جاتی ہے. اور یہ ہماری موویز میں ہمیں سنو وائٹ کو آپ دیکھ لیں, سنو وائٹ میں جو ایک عورت ہوتی ہے وہ پوچھتی ہے شیشے سے کہ ہو از دا پریٹیسٹ آف آل, تو وہ شیشہ کہتا ہے کہ تم ہو, لیکن ایک دن وہ کہتا ہے کہ نہیں تم نہیں ہو, ایک سنو وائٹ ہے, شی از دا پریٹیسٹ آف آل. اور اس میں وہ کہتی ہے کہ آئی ول کل ہر اینڈ آئی ول پوائزن ہر. اور پھر کیا ہوتا ہے کہ سبحان اللہ وہ اس کو ایک پوائزنڈ ایپل دینا چاہتی ہے, تاکہ جو ہے نا سب سے زیادہ خوبصورت عورت پورے معاشرے میں, پورے یونیورسٹی میں, پوری سوسائٹی میں وہی رہے. اور بچپن سے ہمیں یہ ٹیچ کیا گیا ہے کہ آپ جو جس مرضی کلچر میں ہیں, جس مرضی اس میں ہے, یو ہیو ٹو بی پریٹی اینڈ یو ہیو ٹو لو, فال ان لو ود سم ون. اور جتنی بھی آپ, میں نے آپ کو بتایا نا, جو میں موویز کوٹ نہیں کرنا ہے یہاں پہ, لیکن آپ دیکھ لیں جو مرضی شخص ہے اس کو پیار محبت ہو رہا ہے, تو سم ٹائمز دس میکس فیل کہ یار ہر بندہ پیار کر رہا ہے. اور کوئی اگر آپ یونیورسٹی میں دوستوں کو کہہ دینا کہ یار مجھے لالے میرے پاس کوئی بندی نہیں ہے ابھی, کیونکہ ہیں آج تک تمہارے پاس کوئی لڑکی نہیں ہے, اور لوگ آئی بروز ریز کرتے ہیں کہ آج تک کسی کو ڈیٹ نہیں کیا, آج تک کسی کو کس نے کی. بھائی تو تھیتا ہے, تو نرڈ ہے, تجھے تو کچھ بھی نہیں پتا. اور اس کو تذلیل کیا جاتا ہے, اس کو جو ہے نا سمجھاتا ہے کہ یہ اس کا کوئی معاشرے میں ویلیو نہیں ہے. دس از ہاؤ وی آر بینگ فیڈ, ہمارے اداروں, ہمارے ٹی وی چینلز سے, ہماری مووی سے. اور ایک ریسرچ ہے جس میں اٹیلین نیوز چینل نے ریسرچ کی, اور اس میں تھا کہ اس میں ریسرچ یہ کی کہ ایک سیمپل آف مین لیا, ٹھیک ہے, ان کو 2 نیوز کلپنگز دکھائیں
ڈفرینٹ. ایک میں مرد تھا جو نیوز پڑھ رہا تھا اور ایک میں خاتون ہے جو نیوز پڑھ رہی ہے. تو جب دونوں نیوز کلپنگز سنا دیں ڈفرینٹ تھیں, تو انہوں نے سے پوچھا کہ آپ نے کس نیوز کو کتنا گراب کیا ہے. تو جب ریسرچ میں کہا گیا کہ جو مرد پڑھا تھا نیوز, ہم نے 85 to 90% نیوز گراب کیا ہے, لیکن جو خاتون پڑھی تھی we only grabbed 50 to 60% of it. Why? Because ہمارا فوکس اس کی خوبصورتی پہ زیادہ تھا. آپ دیکھ لیں کہ نیوز چینلز میں جو کرائٹیریا ہے عورت کی سلیکشن کا, وہ اس کا کیلیبر نہیں ہے, یا شی واز اے گولڈ میڈلسٹ ان پولیٹکس اور انٹرنیشنل ریلیشنز, نہیں. مینلی خوبصورتی ہے, اور پھر اس کو ہم وہ تو سکھائی دیں گے اور پڑھائی دیں گے. وہ کہتے ہیں نا کہ آئی کینڈی, کوئی بھی لاڈو صابن بیچنا ہے ساتھ عورت کھڑی کر دیتے ہیں, کوئی سوپ بیچنا ہے عورت کھڑی کر دیتے ہیں. کیوں؟ جسٹ ٹو کیچ دا آئی. کیونکہ یہ مرد کی یہ نیچر ہے, ہی از اٹریکٹڈ ٹورڈز وومن, اور جب اس وقت جائے گا تو وہ اس کو فوراً سے اٹریکٹ کرے گی. اینڈ دس از وی آر بین. ایک میں کو ریسرچ بتاؤں, لوگوں کو نا کچھ ہسبینڈس تھے, ان کو لیا گیا جن کی بہت نارمل خواتین سے شادی تھی, دے ور ایوریج اور بلو ایوریج. انہوں نے سلائڈز میں عورتیں وہ دکھائی گئیں جو بالکل پریٹی نہیں تھیں, دے ور ناٹ پریٹی ایٹ آل. اور اس کے بعد ان سے کہا گیا کہ پلیز ریٹ یور وائف. تو انہوں نے جو ریٹنگ کی وہ کیا کی, 8 out of 10, 7 out of 10, 8.5, 9 out of 10 اپنی بیگموں کو. ایک اور مردوں کا گروپ لیا گیا جن کی جو بیگمات تھیں, they were above average, they were pretty women. تو جب ان کو بلایا گیا تو ان کو سینما میں سپر ماڈلز دکھائی گئیں, اور آئیکونس دکھائی گئیں, اور سنگرز اور پورن سٹارز دکھائی گئیں. اور جب انہوں نے اس کے بعد سروے کیا گیا پلیز ریٹ یور وائف, تو انہوں نے بلو ایوریج ریٹ کیا اپنی بیگموں کو, 5, 6, مے بی 6.5, کچھ نے 4. تو ہوتا کیا ہے اس سے کہ وی آر بینگ فیڈ کہ تمہاری بیگم ہر ٹائم اس طرح لگنی چاہیے جس طرح بل بورڈ میں یہ عورت کھڑی ہوئی ہے, یا تمہاری وائف ہر ٹائم جس طرح وہ جو ہماری موویز میں کیا ہوتا ہے, وہ سو کے اٹھی ہے اور اس کا میک اپ فل آن ہے, کہتے ہیں گڈ مارننگ, اور وہ اس نے لپسٹک لگائی ہوئی اور میک اپ بھی, اس کے بال بھی بالکل برش ہوئے ہوئے ہیں. لیکن ایکچوئل میں ہوتا کیا کہ جب ہم اٹھتے ہیں تو وہ عورت نہیں تھی جو کل رات شادی میں تھی, وی بینگ سرپرائزڈ. ٹھیک ہے, اور ایون خواتین میں یہ تو خراٹے بھی مارتی ہے, ٹھیک ہے, اور جب وہ آپ کے لیے کھانا پکا رہی ہے, روٹی بنا رہی ہے, اور اس میں پیاز لہسن وہ سب کچھ ہے, گھریلو عورت ہے اور خاندانی ہے, تو وین یو کم ہوم تو آپ تو ایکسپیکٹ کچھ اور کرتے, کیونکہ آپ کو ساری لائف یہی بچپن میں فیڈ کیا گیا کہ شی ہیز ٹو لک پریٹی آل دا ٹائم. لیکن ہوتا کیا ہے کہ وہ تو آپ کے لیے کھانا بنا رہی تھی, وہ کھانے کے ساتھ ساتھ پرفیوم تو نہیں اپنے آپ پہ ہر ٹائم وہ چھڑک سکتی. سو واٹ ہیپنز از ایکسپیکٹیشنز جو ہے نا وہ لو ہوتی جاتی ہیں اور ویلیو کم ہوتی جاتی ہے. اینڈ دس از ناٹ انڈیپینڈنس, دس از آبجیکٹیفائنگ وومن. یہ مردوں کو یہ دکھایا جاتا ہے موویز کے تھرو, ڈراماز کے تھرو کہ وومن آر لائک ٹیشو پیپرز. آبجیکٹیفائی کیا جاتا ہے ان کو, یوز اینڈ ابیوز دیم, یوز دیم اینڈ تھرو دیم وے. آپ یہ دیکھ لیں جتنے بھی, ہر مووی میں نہیں لیکن اکثریت موویز میں یہ ہمیں کیا جا رہا ہے. یہ لبریشن نہیں ہے یہ, بلکہ آبجیکٹیفیکیشن آف وومن ہے, جو کہ انسان کو ایک بیسٹ بنا دیتی ہے کہ ہی لکس ایٹ وومن لائک اے میٹ, کہ مجھے بس کس طرح مل جائے اور میں اس کو یوز کر کے اس کو پھینک دوں. لیکن اسلام اس کے بالکل اپوزٹ بتاتا ہے, جس کے بارے میں پڑھیں گے. ناؤ آئی وانٹ ٹو ٹاک اباؤٹ 8 مسکنسیپشنز اباؤٹ لو. کہ ہم سوچتے ہیں کہ یہ پیار ہے, محبت ہے, عشق ہے, لیکن وہ ہوتا نہیں ہے, اور اس کے بارے میں ڈیٹیلز پڑھتے ہیں. نمبر 1 از انفیچویشن ایکولز لو. کبھی کسی عورت کو دیکھا, اس نے ہم سے بات کی, ہم سے اسائنمنٹ مانگ لی اور اسمائل کر دیا کہ, اور پھر جو ہے نا بھائی یہی ہے, اور اس نے کچھ مزید بات کر لی, کچھ مزید اسائنمنٹ مانگ لی, اور پھر کچھ مزید ہنٹ دے دیا, یا اس نے اسمائل کر دی, اور وہ آپ سے ایک بھائی, وہ آپ سے دل میں آپ کو بھائی سمجھ رہی ہے اور اسمائل کر کے نائسلی بات کر رہی ہے, لیکن آپ کے دل میں انفیچویشن ڈیولپ ہونے شروع ہو گئے. What happens is you think that it's love but it's not love. That's affiliation or infatuation. Infatuation isn't love at all. ہم سمجھتے ہیں کہ it's love, مجھے پیار ہو گیا لالے, اور مجھے اس عورت سے محبت ہے, حالانکہ وہ محبت نہیں ہوتی, وہ پیار نہیں ہوا ہوتا,
وہ ایک ایفیلیشن ڈیولپ ہوتی ہے اس عورت کے ساتھ, یا ایک انفیکچویشن اٹریکشن ہوتی ہے اس عورت کے لیے, بٹ اٹس ناٹ لو. اینڈ دا پرابلم از وی کینٹ ڈفرینشیٹ بٹوین وٹ لو از اینڈ وٹس انفیکچویشن. اور لو کے بارے میں پڑھیں گے, واٹ ریئل لو مینس, اس کے بارے میں پڑھیں گے, اور تب ہمیں احساس ہوگا کہ سبحان اللہ ریئل لو مینس ویری ڈفرینٹ. لیکن جو ہمیں آئے روز یونیورسٹی میں یا کالج میں پیار ہوتا ہے, دس ناٹ لو, دس از جسٹ این اٹریکشن. کچھ لوگ مشائخ کے پاس آتے ہیں, ان سے کرتے ہیں کہ شیخ آئی ایم ان لو, اور ہمارے پاس بھی کچھ لوگ کاؤنسلنگ لے آتے ہیں کہ آئی ایم ان لو, آئی وانٹ ٹو میری ہر. لیکن وہ ہوتے دیندار ہیں, اور جب ہم ان کو کہتے ہیں کہ اچھا ایکسپلین کہ کریں کہ آپ کی جو فیوچر وائف ہے وہ جس سے آپ پیار کرتے ہیں وہ کس طرح کی ہیں, تو بالکل ایگزیکٹلی ان کے اپوزٹ ہوتی ہیں, نو کمپیٹیبلٹی ایٹ آل. تو دین وی آسک ہم کہ واٹس دا پوائنٹ, ہاؤ ڈو یو فال ان لو ود somebody who is not compatible with you at all. بس جب بھی میں اس کو دیکھتا ہوں تو دل میں کچھ ہوتا ہے, اور آئی فیل بٹرفلائز ان مائی اسٹمک, اور یہ تو وہ. اچھا جب ان سے پوچھا جائے نا کہ ڈو یو وانٹ ہر ٹو بی دا مدر آف یور چلڈرن, دین دے تھنک کہ نہیں اس عورت کو تو شاید میں اپنے بچوں کی ماں نہ بناؤں. ہاں ٹھیک ہے, اٹس لو, جو مجھے پیار ہو گیا اسے, لیکن شی از ناٹ سوٹیبل کہ یہ میرے اولاد کی تربیت کر سکے, کیونکہ اس کا اپنا کریکٹر اس سے نہیں ہے. یہ میری بیٹی کو کیا طرح سے پالے گی, کمپیٹیبلٹی ہی نہیں ہوتی میرا بھی. تو واٹ ہیپنز از کہ انفیچویشن کو ہم لو سمجھنا شروع ہو جاتے ہیں, اور اس میں ڈفرینشیٹ نہیں کر پاتے. اینڈ دین ہوتا ہے کہ اگر شادی انسان کر لے اس بندی سے, تو کیا ہوتا ہے کہ کمپیٹیبلٹی نہیں ملتی, اور کیا ہوتا ہے کہ وہ اس کو پیار محبت اور عشق سمجھ کے شادی کر لیتے ہیں, لیکن ہوتا کہ الٹیمیٹلی دا میرج بریکس اپارٹ. کیوں؟ کیونکہ کمپیٹیبلٹی نہیں تھی, اس نے کبھی سوچا ہی نہیں تھا کہ واقعی میں پیار نہیں ہے, تو صرف اٹریکشن تھی کچھ دنوں کی. ایک اور مسکنسیپشن نمبر 2 از اف شی لوز می اور اف ہی لوز می ہی ول چینج. ٹھیک ہے ابھی کچھ اس میں برائیاں ہیں, ٹھیک ہے ابھی اس میں کچھ مسائل ہیں, ابھی یہ اتنا اچھے کریکٹر کا نہیں ہے, یا ابھی یہ اتنا اللہ تعالیٰ سے قریب نہیں ہے, لیکن ونس آئی ول میری ہر اور آئی ول میری ہم, ہی ول چینج اور شی ول چینج. یقین جانے دس ریئرلی ہیپنس, دس ریئرلی ہیپنس. اگر آپ جس بندے سے محبت یا انفیچویشن ڈیولپ ہو گئی ہے, اسے شادی کرنا چاہ رہے ہیں, تو اف یو وانٹ ٹو ایکسیپٹ ہر ان دیٹ اسٹیٹ دین یو شوڈ میری ہر. بٹ اف یو کی ناٹ ایکسیپٹ ہر ان دیٹ اسٹیٹ, دین ریممبر کہ وہ شادی کے بعد چینج نہیں ہوگی موسٹ 99% آف دا ٹائمس. ہاں جو ہنی مون پیریڈ ہے, جو کہ پہلے 4-5 مہینے کا ہوتا ہے, اس میں کرٹسی اور پیار محبت میں بہت ساری چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں, لیکن آفٹر سم ٹائم دے نیور چینج. سو یہ جو مسکنسیپشن ہے کہ اوکے ٹھیک ہے جی جیسی بھی ہے, یا ایک عورت سمجھ جائے کہ میرا شوہر جیسا بھی ہے, اگر نمازیں نہیں پڑھ رہا یا دین کے قریب نہیں ہے اور وہ پریکٹسنگ ہے, کہتی ہے کہ نہیں انشاءاللہ ہی ول چینج. یہ مسکنسیپشن اس کی بہت بڑی اور میتھ ہے, کیونکہ موسٹ آف دا ٹائمز پیپل نیور چینج ایٹ آل. ٹھیک ہے. اور تیسرا مسکنسیپشن وہ یہ ہے کہ مائی اسپاؤز ول کمپلیٹ می. میری جو بندی ہے, although میں اللہ تعالیٰ سے دور ہوں, although میرا اتنا اچھا ریلیشن نہیں ہے, لیکن when she'll come, she is so practicing, she will complete my deen, and we call her the better half. Although this happens sometimes کہ وہ help کرتی ہے دین میں, لیکن relying upon somebody and to be dependent on somebody, بالکل کمپلیٹلی کہ میں آپ پہ ڈپینڈنٹ ہوں کہ آپ نے میرا دل آ کے کمپلیٹ کرنا ہے, اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ ریلیشن شپس جو ہے نا بہت خراب ہونے شروع ہو جاتے ہیں, جبکہ ایکسپیکٹیشنز ریئلٹی کو میٹ نہیں کرتی ہیں. وہ تو سمجھ رہی ہوتی ہیں کہ آپ میرا دین کمپلیٹ کریں گے, نا آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ میرا دین کمپلیٹ کریں گے. تو انسان کی جو سیلف ورتھ ہے نا, وہ اس چیز میں کہ انسان کا خود اللہ کے ساتھ ریلیشن کمپلیٹ ہو. We humans and Muslims shouldn't be dependent on anybody to complete our deen. Not being dependent on anybody. اور ہمارا اپنا ہی جو کوشش کرنی چاہیے کہ we should be whole in this perspective, کہ ہم خود ہی کمپلیٹ ہو. کیونکہ جب یہ بہت بڑی ایشو لوگ لے کے آتے ہیں ہمارے پاس بھی, اور یہ دیکھا گیا ہے کہ جب شادی کی گئی تھی اور یہ ایکسپیکٹ کیا گیا تھا کہ اس کے آنے کے بعد تو میری زندگی میں متقی پرہیزگار ہو جاؤں گا, یا میری اینی چینج, لیکن جب وہ چینج نہیں آتا, کیونکہ واٹ ہیپنز از وی اوور کمٹ اینڈ انڈر پروڈیوس. ہر چیز میں, بزنسز میں بھی, کمٹمنٹس میں بھی اور شادی میں بھی,
we commit so many things and we don't produce at all. تو جب اگلا بندہ بھی لیگ کر رہا ہوتا ہے تو بندہ کہتا ہے میں تو سمجھتا کہ آپ مجھے تہجد پہ اٹھائیں گی لیکن آپ کی فجر لیٹ ہو رہی ہے, یا میں تو سمجھتا کہ آپ اس طرح کی ہوں گی. یو نو واٹ ہیپنز از, نکاح سے پہلے وین ایور یو فار ایگزامپل یا نکاح ہو گیا آپ کا, ٹھیک ہے, یا نکاح سے پہلے ایک حرام ریلیشن شپ تھا, اس میں وین ایور یو میٹ ہر شی از دا بیسٹ ورژن آف ہر سیلف. ہر اسٹیٹمنٹ سوچ سمجھ کے بولا جائے گا, ہر ورڈ بڑے ناپ تول کے بولا جائے گا. یو ول ویئر دا بیسٹ آف کلوتھز, دا بیسٹ آف پرفیوم, اور بہترین, اور اپنا بیسٹ ورژن انسان دکھاتا ہے اگلے بندے کو کہ دس از می. لیکن واٹ ہیپنز از, شادی کے بعد جب رات کٹھے گزرتی ہیں اور جب دن کٹھے گزرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے اچھا یار یہ شخص تو, اس کو غصہ بھی آتا ہے, یہ تو غصے میں دیوانہ ہو جاتا ہے, یا یہ عورت غصے میں تو اپنے پہ کنٹرول نہیں کر پاتی, یا یہ تو اتنی برا ٹریٹمنٹ بھی کرتی ہے کبھی کبھی, اور یہ تو وہ نہیں ہے جو میک اپ میں اس کو میں دیکھا کرتا تھا. تو ایکسپیکٹیشنز ڈو ناٹ میٹ ریئلٹی سم ٹائمز, ٹھیک ہے. تو دس از واٹ ہیپنز از کہ ہمیشہ اپنے ریلیشن اللہ تعالیٰ کے ساتھ, یا جو بھی چیز آپ چاہتے ہیں نا, کہ ڈو ناٹ بی ڈپینڈنٹ آن یور اسپاؤز ان اینی وے شیپ اور فارم, چاہے دینی ایکسپیکٹیشنز ہوں, چاہے دنیاوی ہوں, چاہے جس طرح سے بھی ہوں. یو شوڈ بی ہول ان ایوری پرسپیکٹو. وہ آ کے زندگی میں, لائف میں ویلیوز ایڈ کرے الحمدللہ, لیکن اگر وہ نہ کر سکے تو دا میرج شوڈنٹ فال اپارٹ. لیکن ہمارے یہاں ہوتا کیا ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ اچھا یہ نہیں ہوا, وہ نہیں ہوا, تم تو ایسی ہو, تم تو ویسی ہو, ختم جی, آج کے بعد ہماری ختم. ہم آئی تھنک وی ناٹ میڈ فار ایچ ادر. یہ جو ہمارا آج کل پیار محبت چل رہا ہے, کیسے چل رہا ہے کہ کسی سے پیار محبت, اچھا جی آئی وانٹ ٹو پرپوز یو, اس نے کہا ہاں یس ٹھیک ہے جی, اور وہ جو ہے نا محبت ہوئی اور اپنے فیس بک پہ لگا دیا ان ریلیشن شپ. اور لوگ کہتے ہیں یار لائف ہے تیری اور مبارک ہو, 3 مہینے بعد اٹس کمپلیکیٹڈ, اور پھر 6 مہینے بعد یا سال بعد سنگل, ریڈی ٹو منگل. تو دس از واٹ ہیپنز از, ہمارا میچورٹی لیول اتنا جو ہے نا گر گیا. اسی طرح سے ایک اور چیز یہ سوچنا کہ دیر از ون سول میٹ جسٹ کریٹڈ فار می از اے مسکنسیپشن. دس از دا 4th مسکنسیپشن, کہ میرے لیے ایک پرفیکٹ میری نیچر کے مطابق شخص بنایا گیا ہے, جو کہ بنا ہی میرے لیے, اور وہ شخص ہے جو کہ ایگزیکٹلی میری نیڈس کو فلفل کرے گا. میں کچھ سوچ رہا ہوں گا تو وہ سمجھ جائے گا, مجھے کچھ پریشانی ہوئی تو اس کو پتہ لگ جائے گا کہ تمہیں پریشان ہو, اور جب بھی میرا دل جائے گا کہ وہ میرے لیے میری نیڈس پوری کرے یا میرے لیے فلاورز لے کے آئے تو وہ لے آئے گا. دس از اگین اے مسکنسیپشن, دس از ناٹ رائٹ. اٹ ڈپینڈز سول میٹ سے آپ کا مراد کیا ہے. اگر سول میٹ سے آپ کا یہ مراد ہے کہ ایک شخص کو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے جو کہ میرے ساتھ جس کا نکاح ہوگا اور میرے ساتھ زندگی گزارے گا, تو یس ایک سول میٹ ہے جو ہے آپ کے لیے بنا ہوا ہے. لیکن اگر آپ کا سول میٹ سے یہ مراد ہے کہ آئی وانٹ ٹو فائنڈ اے پرسن ان مائی لائف جو کہ بالکل ہماری ویو لینتھ میچ کرتی ہے, جس کیلیبر پہ میں سوچتا ہوں وہ بھی ایگزیکٹلی اسی پہ سوچتا ہے, جس طرح میں تھنک کرتا ہوں یا ریئیکٹ کرتا ہوں اس طرح وہ ریئیکٹ کرتا ہے, تو دین دیٹس ویری ٹف. اینڈ دس از اگین اے مسکنسیپشن کہ ایسا لائف میں بہت جو ہے نا کم ہوتا ہے کہ ایگزیکٹلی ویو لینتھ میچ کریں, ایگزیکٹلی جو بندہ اگلا ایکسپیکٹ کر رہا ہے اس کو اس طرح سے رسپونڈ کر دینا. اور ہماری یہ مسکنسیپشن کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ ہم تو شادی سے پہلے یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ ایسا ہوگا, لیکن شادی کے بعد ایسا نہیں ہوتا. تو واٹ ہیپنز از کہ ہم کہتے ہیں کہ یار آئی تھنک میری شادی کسی غلط بندے سے ہو گئی ہے. اینڈ دس اسٹیٹمنٹ از واللہ ویری ڈسٹربنگ, ویری مچ ڈسٹربنگ. کہ میرے خیال میں ایک شخص نے کہا کہ ایک عورت نے کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ میری شادی غلط انسان سے ہو گئی ہے, ہی از ناٹ مائی سول میٹ, آئی نیڈ ٹو فائنڈ مائی سول میٹ. اور اس سے کیا ہوتا ہے, یہ کیا ہوتا ہے, یہ مسکنسیپشنس کے رزلٹ میں ہی نتیجہ پیدا ہوتا ہے کہ آئی واز تھنکنگ کہ یہ شخص ایسا ہوگا ویسا ہوگا, لیکن یہ شخص تو ویسا نہیں ہے. یس دیر آر انکمپیٹیبلٹیز, لیکن ایشوز ہوتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ یہ اتنا ہائیلی ایکسپیکٹ کرنا اس کے بارے میں کہ یہ بالکل میرے مطابق ہوگا, دس از ناٹ رائٹ. اگین اٹس اے مسکنسیپشن, ٹھیک ہے. اسی طرح سے ہم نے جب یہ سیلف ورتھ کی بات کی تھی نا, ایک صحابی تھے ظاہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
نے ایک دفعہ جا کے ان کو پیچھے سے ہگ کیا اور اونچی آواز میں بولا کہ اس کو کون خریدے گا مجھ سے, یہ میرا غلام ہے, اسے کون خریدے گا مجھ سے, ٹھیک ہے. اور جب ظاہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا کہ اللہ کے نبی ہیں تو وہ انہوں نے مزید اپنے آپ کو ان کے قریب کر لیا اور اسکویز کر لیا, بیکاز ہی وانٹڈ کہ میرا اللہ کے نبی سے زیادہ جو ہے نا وہ ٹچ ہو. اور پھر انہوں نے کہا کہ رسول اللہ اگر آپ مجھے بیچنا بھی چاہیں نا تو مجھے زیادہ لوگ لینے کے لیے تیار نہیں ہوں گے. کیوں؟ کیونکہ ہی وازنٹ گڈ لکنگ اور وہ بہت زیادہ نا اس طرح کے نہیں تھے, مطلب جگ آف آل ٹریڈز نہیں تھے. تو اللہ کے نبی نے کیا کہا, انہوں نے کہا کہ ظاہر یہ بات جان لو کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں تمہاری بہت قیمت ہے. تو اگر لوگ آپ کو ویلیو نہ بھی کریں نا اور اللہ تعالیٰ کے ہاں ویلیو ہو تو اصل یہ گیم چینجر ہے. دیر آر مینی پیپل آن دس ارتھ جن کو لوگ ویلیو نہیں کرتے, ان کو پسند نہیں کرتے, لیکن آسمانوں میں ان کی بہت ویلیو ہے. دس از یور سیلف ورتھ. دیر آر مینی پیپل ان دس یونیورس, دے آر ویری فیمس, ملینز آف فالوورز اینڈ پیپل لو دم لائک کریزی, لیکن آسمانوں میں ان کی سیلف ورتھ کیا ہے, دے آر ناٹ فیمس ایٹ آل ان ہیونز. سو یور سیلف ورتھ ڈپینڈز آن یور ریلیشن شپ ود اللہ سبحانہ و تعالیٰ. ایک انسان خوبصورت نہیں ہے, ایک انسان مالدار نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے, شاید لوگ تو اس سے محبت نہ کریں, لیکن ان اللہ لا ينظر الى صورکم واجسادکم ولکن اللہ ينظر الى قلوبکم واعمالکم. کہ اللہ تعالیٰ تمہارے چہروں کو اور تمہارے جسموں کو نہیں دیکھتا, اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے کہ تمہارا دل کیسا ہے. انسان کا دل, انسان کا اخلاق, انسان کا دین, ایمان, یہ اس کی سیلف ورتھ ڈیفائن کرتا ہے. تو اگر انسان کی یہ سیلف ورتھ ہے تو پھر تو الحمدللہ بہت کمال ہے. اگر ایک انسان اپیرنٹلی بہت اچھا ہے, ایک کچھ عرصے پہلے ایک ایکٹریس ہے, اس کا میں انٹرویو سن رہا تھا, شی از اے ہالی ووڈ ایکٹریس, آئی تھنک وہ بالی ووڈ میں بھی کام کر چکی ہے. تو شی واز سیئنگ کہ وہ سیلیبریٹی سے ملی, ان کی کام شام, تو آئی تھنک وہ اوپرا ونفری سے بھی ملی. تو اس نے کہا کہ ایک ڈائریکٹر سے کہا کہ آئی وانٹ ٹو ہیو دس کائنڈ آف لائف اسٹائل, آئی ریئلی وانٹ دس لائف فار می. تو اس ڈائریکٹر نے کہا اس کو کہ ڈو یو تھنک شی از ہیپی؟ یس. ناٹ ایٹ آل, ناٹ ایٹ آل. کہ شی از سفرنگ فرام such things. اینڈ وٹ واز دیٹ کہ پیپل لک لائک دے آر ہیپی, کیونکہ ہم اپنے انسٹاگرام پہ, اپنے فیس بک پہ, اپنے سوشل میڈیا پہ اپنا سب سے ہیپی مومنٹ شیئر کرتے ہیں. کبھی کسی نے سیڈ کیا کہ آئی ایم ڈپریسڈ اینڈ سیڈ, بہت کم ہوتا ہے. جب بھی ہم باہر گئے, گھوم پھر رہے ہیں تو کچھ شیئر کیا, کھا پی رہے ہیں شیئر کیا, انجوائے کر رہے ہیں شیئر کیا, تو اٹ لک لائک کہ یہ لوگ بہت انجوائے کر رہے ہیں, لیکن ان ریالٹی دے آر ڈپریسڈ پیپل. تو شاید بائی فیس ویلیو میں انسان بہت ہی خوش لگ رہا ہے یا اس کی بہت ورتھ لگ رہی ہے, لیکن ان ریالٹی نہیں ہو سکتا. کہ ضروری نہیں ہے کہ وہ شخص واقعی میں کریکٹر کا اور بیک اسٹیج اتنا اچھا ہو. اور ہم سیلیبریٹی سے ملے ہیں, بہت سے لوگوں سے ملے ہیں, تو دے سے ریڈیکولس تھنگز اباؤٹ سیلیبریٹیز. کیا پتہ ہے کہ یار یہ جو آپ کو جو اسٹیج پہ پرفارم کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں یہ بہت خوش ہیں اور ان میں اس ٹائم بہت انرجی ہوتی ہے اور سب کچھ ہوتا ہے, لیکن بیک اسٹیج دے آر ہارریبل. They have anger issues, they have depression issues, anxiety issues, not satisfied at all. ان کا sleeping pattern disorder ہے, eating disorder ہے ان کو, ان کا مطلب دن ساری رات جاگنا, دن سونا, عجیب ان کی لائف اسٹائل ہے, عجیب لائف اسٹائل ہے. سو اصل سیلف ورتھ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمارا ریلیشن اور تعلق کیسا ہے. اسی طرح سے ایک اور مسکنسیپشن وہ یہ کہ your spouse will be perfect. So do not expect your loved ones or your spouse or your future fiancé to be perfect. جو شخص یہ ایکسپیکٹ کرتا ہے وہ بہت دھوکے کھاتا ہے لائف میں, اور وہ بہت ڈس اپوائنٹمنٹ کا شکار ہوتا ہے. سکسth مسکنسیپشن از لو از ایفرٹلیس. بس مجھے ایک دفعہ پیار محبت ہو گیا, اب یہی محبت ساری زندگی کے لیے چلے گی. ایسا نہیں ہوتا. وہ چلتا ہے کچھ مہینوں کے لیے, لیکن سم ٹائمز وہ بالکل ختم ہونے شروع ہو جاتا ہے. جب کام کاج بڑھتے ہیں, جب اولاد ہوتی ہے, جب یہ ہوتا ہے, تو تھنکنگ کہ لو از ایفرٹلیس اور ہر ٹائم میرا پیار محبت اس شخص کے لیے ایسا رہے گا, ایسا کبھی نہیں ہوتا. اٹ نیڈز ایفرٹ. اس کو اس لو ٹینک کو بار بار بھرنا پڑتا ہے. اینڈ وی سے کہ یہ جو آپ اس کو اکاؤنٹ سمجھ لیں کہ آپ کی جو وڈرالز ہیں
اس سے زیادہ آپ کے ڈپازٹس ہونے چاہیے اس اکاؤنٹ میں, لو کے اکاؤنٹ میں, ود یور پیرنٹس, ود یور اینی آف یور ریلیشن شپس اور یور اسپاؤز. کہ جتنے آپ وڈرالز کر رہے ہیں, فار ایگزامپل وڈرالز کیا ہے کہ مجھے کھانا بنا دیں, یہ وڈرال ہے. میرا یہ کام کرتے ہیں, یہ وڈرال ہے. ڈپازٹ کیا ہے, ان کو کوئی اچھا کمپلیمنٹ کر دینا, ان کے لیے کوئی گفٹ لا دینا, بینگ دیئر فار دیم, بینگ دیئر ایئرز ٹو لسن ٹو, اور ان کے ساتھ بیٹھ کے ان کی جو دل کی باتیں ان کو سننا, ان کے ساتھ بات کرنا, ٹھیک ہے. اور اس طرح کی مزید چیزیں, ان کو کبھی شاپنگ پہ لے جانا, یہ ڈپازٹس ہیں. ڈپازٹس اگر زیادہ ہوں گے, وڈرالز کم ہوں گے, تو لو ٹینک جو ہے نا وہ بھرا رہے گا. لیکن اگر وڈرال زیادہ ہوئے کہ آپ یہ کر دیں, وہ کر دیں, وہ کر دیں, وہ کر دیں, وہ کر دیں, اگر ڈپازٹس کم ہے تو کیا ہوگا کہ الٹیمیٹلی یو ول بی بینکرپٹ. تو یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ لو از ناٹ ایفرٹ لیس, لو نیڈز ایفرٹ. سبحان اللہ وللہ المثل الاعلی, اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مثال نہیں ہے, سب سے بلند ہے وہ. اللہ تعالیٰ کے ساتھ ریلیشن شپ میں بھی ہمارا یہی ہوتا ہے. اگر ہم اللہ تعالیٰ سے ریلیشن شپ ڈیولپ کرنے کے لیے ایفرٹس کرتے ہیں تو ہمارا محبت اللہ سے بڑھتی جاتی ہے. کوشش کر کے تہجد پہ اٹھے, کوشش کر کے نماز پڑھنے گئے, کوشش کر کے جبر قرآن کھولا اور پڑھنا شروع کر دیا. اور دو چاہتے تو مووی دیکھتے, میوزک سنتے اور گھومتے پھرتے, لیکن جتنی ایفرٹ کی اتنا اللہ سے تعلق بڑھتا چلا جاتا ہے انسان کا. ایسا نہیں ہے کہ ایک دفعہ میں نے محبت کر لیا اللہ سے, اب یہ مینٹین رہے گا. الایمان یزید و ینقص, ایمان بڑھتا بھی ہے گھٹتا بھی ہے. تو یہ ایفرٹ, پیار جو ہے نا ہمیشہ ایفرٹ مانگتا ہے. آپ زندگی میں ایکسپیرینس کیجئے گا کہ جب آپ نے اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی قربانی دی ہے نا, آپ ایک عجیب لذت محسوس کریں گے. اور آپ یقین جانیں, جب آپ کسی اپنی ایسی چیز کو جس کے لیے آپ کے دل چاہ رہا ہے یا محبت ہے, اگر آپ اس کو اللہ کی رضا کے لیے قربان کریں گے نا, تو اس کی ریپلیسمنٹ میں جو اللہ تعالیٰ آپ کو ایک لذت دیں گے وہ انسان کبھی سوچ بھی نہیں سکتا, کبھی انسان امیجن بھی نہیں کر سکتا. آپ کبھی اپنا حرام ریلیشن شپ ہے اگر اس کو قربان کر کے دیکھیں, پھر دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ سے جو ایک لذت محسوس ہوتی ہے. یا اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کبھی آنکھیں نیچے کر کے دیکھیں. کوئی شخص, عورت گزر رہی ہے اور آپ کا دل چاہ رہا ہے کہ میں اس کو دیکھوں, لیکن آنکھیں نیچے کریں, یا اللہ تیری صرف آپ کے لیے, حالانکہ مجھے کسی اور کا ڈر نہیں ہے, میں دیکھ سکتا تھا, لیکن میں نے آپ کو راضی کرنے کے لیے آپ کے حکم پہ عمل کرتے ہوئے میں نے آنکھیں نیچے کی ہیں. اس کے جو لذت ہے نا, اس کی اپنی لذت ہے. اور یہ تو چھوٹے موٹے عمل ہے. ایون اگر بڑے انسان بڑھتا چلا جائے اس چیز پہ, تو اس کو جو سویٹنس ملتی ہے. دیکھیں اللہ تعالیٰ بڑے قدر والے ہیں, اللہ تعالیٰ بڑے قدر والے ہیں. آپ اگر میرے لیے کچھ کریں نا, کوئی میری ہیلپ کر دیں بہت بڑی, تو میں آپ کا بڑا شکر مند ہوں گا اور میں بڑا آپ کو تھینک کروں گا. حالانکہ انسان بڑا ناشکرہ پیدا کیا گیا اور بڑا کمزور پیدا کیا گیا. خلق الانسان ضعیفا, ٹھیک ہے, وخلق الانسان عجولا, اس طرح کے مختلف آیات ہیں. لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ حل جزاء الاحسان الا الاحسان کہتے ہیں, کیا احسان کا بدلہ احسان نہیں ہے؟ تو وہ فوراً سے احسان کا بدلہ دیتے ہیں انسان کو. اور سب سے بڑا جو بدلہ جو فوراً سے امیجیٹلی ایک شخص کو ملتا ہے وہ کیا ہے؟ اس کو اس عبادت میں لذت دے دینا. اگر وہ نماز پڑھ رہا ہے یا اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کچھ اس نے کیا, تو اس کی لذت اس کے دل میں دینا. اور اگر وہ لذت ہمیں نہیں مل رہی, تو دس مینس دیر از سم تھنگ رانگ ان آور ہارٹ. یا تو انٹینشن ٹھیک نہیں ہے, یا تو کسی اور کی رضا کے لیے کیا گیا, یا میں پراپرلی نہیں کر رہا اس چیز کو. کیونکہ سویٹنس ان ورشپ از دا فرسٹ تھنگ یو گیٹ وین یو ورشپ اللہ سبحانہ تعالیٰ, ٹھیک ہے. اور دین میں بھی یہی چیز ہے. تو لو از ایفرٹ لیس, دس واز اے مسکنسیپشن. ساتویں مسکنسیپشن یہ ہے کہ لو از انکنڈیشنل. یہ سوچنا کہ لو از انکنڈیشنل, کہ جو اپوزٹ میرا اسپاؤز ہے یا پیرنٹس کے متعلق بھی, کہ دے ول لو می انکنڈیشنلی, ایسا کبھی بھی نہیں ہوتا. ایسا کبھی نہیں. ایک کپل تھا جس میں جب انہیں کاؤنسلنگ کی جا رہی تھی, میں نہیں کر رہا تھا, ایک شیخ کر رہے تھے, تو انہوں نے بتایا کہ وہ جو عورت تھی وہ کہتی ہے کہ یہ کیا, یہ تو میں سے اتنا پیار کرتی ہے, مجھ سے بہت پیار کرتا ہے, لیکن شادی کے بعد ہماری مس انڈرسٹینڈنگ شروع ہو گئی, اینڈ آئی تھاٹ کہ ہی وڈ لو می لائک کریزی اینڈ وداؤٹ اینی کنڈیشنز. لیکن یہ تو کنڈیشنز ہے کہ اگر میں ان کو کھانا نہ پکا کے دوں, یا اگر میں یہ نہ کر دوں, یہ سب. لو از ناٹ انکنڈیشنل ایٹ آل. لو از کنڈیشنل. آپ اگر میرے لیے یہ کریں گے تو پھر میں آپ کے لیے کروں گا. اور بہت ساری چیزوں میں ایسا, ایون ماں باپ کے ساتھ بھی, آپ ماں باپ کے ساتھ بدتمیزی کریں, ہاں ایک دفعہ معاف کریں گے, دو دفعہ کریں گے, پھر ایک ٹائم آتا ہے کہ باپ کہتے ہیں گھر سے نکل جاؤ, یا وہ ڈانٹتے ہیں یا مارنے شروع کر دیتے ہیں.
ان کا انکنڈیشنل لو تو نہیں ہے کہ ٹھیک ہے بیٹا تم جو مرضی کرو ہمارا تم سے انکنڈیشنل پیار ہے, ایسا نہیں ہوتا. تو اٹ از کنڈیشنل, اور وہ کنڈیشنز بھی جائز ہوتی ہیں کہ آپ مجھے یہ چیزیں دیں تو میں انشاءاللہ کروں گا. 8th misconception is you are always ready to love and get married. This is a misconception again, کہ کسی بھی ٹائم جو ہے نا آپ کو پیار ہو سکتا ہے اور آپ شادی کے لیے ریڈی ہو سکتے ہیں. There are many people جن میں میچورٹی نہیں ہوتی and they talk to their parents کہ میری شادی کر دیں, اور ان کی شادی کے بعد because of lack of maturity in them بہت زیادہ وہ کپل سفر کرتا ہے. کیا میچورٹی کس طرح سے آتی ہے مجھے کون بتائے گا؟ اچھا کس ایج میں آتی ہے, چلیں یہ بتائیں میچورٹی کس ایج میں کلک ان کرتی ہے؟ ایج تو اس کی نہیں ہوتی, مطلب کسی بھی ایج میں آ سکتی ہے. ایگزیکٹلی, میچورٹی ڈزنٹ کم ود ایج. ہو سکتا ہے ایک بندہ 50 سال کا وہ میچور نہ ہو سکتا ہے ایک بندہ 10 سال کا وہ بہت میچور ہو. سو میچورٹی ڈزنٹ کم ود ایج. اکثر نوجوان بیٹھے ہیں اور ماشاءاللہ چونکہ اس لیکچر پہ آئے ہوئے ہیں, دین کی تڑپ رکھتے ہیں اور سارا, تو واٹ ہیپنز از وی گو ٹو آور پیرنٹس کہ آپ میری شادی کیوں نہیں کرتے, آپ میری پلیز شادی کر دیں, مجھے گناہوں سے بچائیں. اور حدیث بتاتے ہیں کہ آپ نہیں دیکھا کہ جب رشتے آئیں اور ان کا ریلیجیس کی بیسس پہ اور انکار ہو جائے تو زمین میں فتنہ فساد پھیلے گا, اور یہ تو میں اس کے نتیجہ ہوں فساد پھر مجھ سے گناہ ہو رہے ہیں. آپ جان لیں کہ اللہ تعالیٰ پنش کرے گا اگر انسان گناہ کر رہا ہے, فساد پھیلا رہا ہے. اور اگر ماں باپ کی وجہ سے ہو رہا ہے اور ماں باپ کہیں نکاح نہیں کرے تو ان کو بھی اس چیز کا عذاب ہوگا. لیکن دا پوائنٹ از, جو میں کہنا چاہتا تھا وہ یہ کہ اف یو ناٹ میچور انف ٹو میک یور بیڈ ایوری ڈے, تو پیرنٹس دیکھیں گے کہ میرا پتر تو اپنے کپڑے سے پھینک کے چلا جاتا ہے یونیورسٹی, واپس آتا ہے تو لیٹ جاتا ہے اور پاگلوں کی طرح 6 بجے تک سوتا رہتا ہے, اور پھر اٹھتا ہے کہتا ہے کھانا دو. اور نہ اس کا کوئی, نہ اس کی پڑھائی میں یہ ٹھیک ہے, نہ یہ رسپانسبل ہی نہیں ہے. اس کو میں نے 10-15 دن سے بولا ہوا ہے کہ اپنی گاڑی ٹھیک کرو یا ٹائر پنچر ہے وہ لگوا کے آؤ. کیئرلیس ہے, ساری رات بیٹھا ہوا ہے لیپ ٹاپ پہ, موبائل فونس پہ, PSPs پہ یا PS2 کھیل رہا, گیمز کھیل رہا ہے. اور آپ کہیں کہ دیکھیں میں دین پہ آ گیا ہوں, میری شادی کر دیں, تو دس از ناٹ دا رائٹ ٹائم فار یو ٹو گیٹ میرڈ. پہلے اپنے آپ کو پروو کریں, یس آئی ایم میچور انف کہ میں اپنی رسپانسبلٹیز کو ہینڈل کر لوں. اینڈ ون شوڈ بی میچور انف ٹو ریز ہز فیملی اینڈ کڈس. کمانے والا ہو, اتنا کما کے دے کہ وہ بھوکے نہ مرے, کیونکہ ون آف دا بگیسٹ پرابلمز آف ڈائیورسز یا جو آتی ہیں, جو ایشوز ہوتے ہیں پیار محبت میں, وہ تو فائنینشیل ایشوز کی وجہ سے ہوتے ہیں, کما کے دینے والوں فیملی کو. ٹھیک ہے, اسی طرح سے اتنا میچور ہو کہ اگر شادی اس کی ہو جائے اس پہ کوئی رسپانسبلٹیز آئیں تو وہ اس کو اٹھا سکے. لیکن صاحب جی تو اپنے جوتے بھی اپنی جگہ پہ نہیں رکھتے, اپنا بیڈ ٹھیک نہیں کرتے, اپنے کپڑے پھینکے ہوئے ہوتے ہیں, اور جو ہے نا خود کہاں پڑے ہوئے ہیں, ٹائی کہاں پڑی ہوئی ہے, ان کا ویسٹ کوٹ کہاں پڑا ہوا ہے, اور لیٹے ہوئے ہیں, اور نان سیریس بیہیویئر ہے ان کا. تو پھر پیرنٹس کا یہ رائٹ ہے کہ وہ آپ کو انکار کریں. اور میں نے یہ دیکھا کہ جو بچے رسپانسبل ہیں, جو ینگ لڑکے رسپانسبل ہیں, انہوں نے پیرنٹس کو یہ پروو کیا کہ ہم رسپانسبلٹی لینے کے لیے تیار ہیں. تو انہوں نے پیرنٹس کو کہا اور پیرنٹس راضی ہو گئے, کیونکہ پیرنٹس نو کہ یہ سمجھدار بچہ ہے, یہ سنبھال لے گا. یہ نہیں کہ کل کو جو ہے نا کہے گا کہ بس میری نہیں بنتی اور ختم, اور میں اس کو گھر چھوڑ گیا اپنے, ایسے نہیں کرے گا, اور ہماری عزت کہاں جائے گی معاشرے میں. تو وی آر ناٹ آلویز ریڈی ٹو گیٹ میرڈ اینڈ وی آر ناٹ آلویز ریڈی ٹو فال ان لو. اس کے لیے بھی ایک انف میچورٹی چاہیے. سو دیز ور the 8 misconceptions about love and marriage. اچھا, ہاؤ ڈو وی فال ان لو, ہاؤ ڈو موسٹ آف پیپل فال ان لو. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم جبراً بڑی کوشش کر کے اپنے آپ کو محبت کرواتے ہیں, جیسے ہم نے ذکر کر لیا. ٹھیک ہے, اس بندے کے بارے میں بار بار سوچا, اس نماز میں بھی اس کے بارے میں خیالات آ رہے ہیں, اور جب بھی بندہ ڈرائیو کر رہا ہے اس کے بارے میں سوچا اور کہا کہ یس آئی تھنک اٹس لو, اور پھر میوزک لگا لیے پرانے گانے کہ ہاں دس از لو. ٹھیک ہے. نمبر 2 از, جو لوگ, ایک بات بتاؤں آپ کو, میں نے جو دیکھا ایکسپیرینس کیا وہ یہ کہ جو لوگ ماں باپ کی طرف سے پیار میں رجے ہوئے نہیں ہوتے نا, وہ جلدی پیار کے شکار ہو جاتے ہیں. یہ بات بتاؤں آپ کو, اگر ایک گلاس بھرا ہوا ہے نا پانی سے, اس کی آپ مزید پانی ڈالیں گے تو گرے گا, بھرے گا نہیں. لیکن اگر ایک گلاس خالی ہے تو جتنا پانی ڈالتے جائیں بھرتا جائے گا.
جو لوگ جن کے ماں باپ نے ان کو پیار محبت ٹکا کے دیا ہوتا ہے نا, وہ بڑے ایموشنلی انٹیلیجنٹ ہوتے ہیں. وہ ہر دوسرے شخص سے پیار میں محبت میں گرفتار نہیں ہو رہے ہوتے ہیں. لیکن جن کو زندگی میں ماں باپ کی طرف سے, بہن بھائیوں کی طرف سے پیار میں کمی ملی ہوتی ہے نا, یہ ون آف دی ریزن بتا رہا ہوں آپ کو میں, وہ دے آر لائکلی ٹو فال ان لو ایز کوئکلی ایز پاسبل. ہم لوگ آئی کیو پہ تو بہت بات کرتے ہیں, آئی کیو لیول, اور لیکن ہم ایموشنل انٹیلیجنس سے بات کبھی نہیں کرتے ہیں. حالانکہ ایموشنل انٹیلیجنس از مچ مور پاورفل دین آئی کیو. ریسرچ میں آتا ہے کہ جن کی ایموشنل انٹیلیجنس زیادہ ہے آئی کیو سے, دے ارن 45 لاکھ روپیز a year, جن کا ای کیو لیول آئی کیو سے زیادہ ہے. سو ایموشنل انٹیلیجنس اینڈ دس کوشنٹ ڈپینڈس اے لاٹ. جو لوگ ایموشنلی انسٹیبل ہوتے ہیں نا, جو کہ بہت سے ریزنس ہو سکتی ہیں, کہ یا تو بچپن میں ان سے زیادتی ہوئی, ان کو پیار محبت نہیں ملا, یا وہ ڈسٹربڈ ہیں, دے آر لائکلی ٹو فال ان لو کوئکلی. اچھا ایک اور چیز, لو سیلف اسٹیم والے لوگ بھی نا, دے آر لائکلی ٹو فال ان لو کوئکلی. کہ ان کی وہ سمجھتے ہیں کہ ہم تو کچھ بھی نہیں ہیں, ہم تو فارغ ہیں, اور ہم تو نہ ہماری معاشرے میں قدر ہے, نہ کوئی میری رسپیکٹ کرتا ہے. تو جب کوئی شخص انہیں کہتا ہے نا کہ آپ بہت اچھے لگ رہے ہیں آج, وہ کہتے ہیں بس. اس کے پیچھے نا وائلنس بننے شروع ہوتے ہیں, اور وہ ہر کسی کو نہ دیکھ رہا تھا کہ سب تالیاں بجا رہے ہیں اس کے لیے, اور کہ صاحب کو ہو گیا. کہتے ہیں آپ ہی ہیں, آپ نے میری تعریف کر دی, اب اس بندے نے میری تعریف کر دی, تو آئی تھنک یہ شخص جو ہے نا مجھے چاہیے, میرے سے محبت کرتا ہے. کیونکہ اس بندے کو کبھی محبت ملا ہی نہیں. ہی از ناٹ ایموشنلی انٹیلیجنٹ, ہی وانٹس لو, ہی از کریونگ فار لو, کہ کوئی تو محبت دے. اور پھر کیا ہوتا ہے, ہی از سیٹلڈ فار, چاہے اس کا جو لیول تھا کچھ اور ہی ہو, لیکن کسی سے بھی محبت کر بیٹھتا ہے کہ ہی از سیٹلڈ ود اینی بڈی. دس از ویری امپورٹنٹ کہ ہم جب کسی کے ساتھ کوئی بھی تعریف کرتا ہے, کوئی کمپلیمنٹ کرتا ہے, یا کوئی اسمائل, اگر خواتین کا مسئلہ دیکھ لیں, مردوں کے ساتھ کسی نے اسمائل کر دی, السلام علیکم, کیسے روزانہ یونیورسٹی میں آ کے, کالج میں آ کے السلام علیکم کیا حال آپ کا, وہ کہہ دیا بس جی بس, مجھے تو کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے, اور یہ صاحبہ پوچھ رہی ہے مجھے, تو آئی تھنک شی از انٹرسٹڈ ان می, حالانکہ وہ خاتون کے ذہن میں بھی نہیں ہوتا. وہ ایک ویڈیو وہ دیکھیے گا کہ کین مین اینڈ وومن بی فرینڈز, ایک نا انٹرویو کنڈکٹ کیا گیا آسٹریلیا میں نا, تو اس سے میں بتا دیتا ہوں اگر نہیں دیکھی آپ نے تو. وہ اس میں یہ تھا کہ عورتوں سے پوچھا گیا کہ کین مین اینڈ وومن بی فرینڈز, تو اکثر ریت کا جواب تھا کہ یس. لیکن جب مردوں سے پوچھا گیا کہ کین مین اینڈ وومن بی فرینڈز, تو اکثریت نے کہا کہ نو. کیونکہ عورتیں جو ہے نا وہ ایموشنل کریچر ہیں, ان کی ایموشنل نیڈز زیادہ ہیں, مردوں کی فزیکل نیڈز زیادہ ہیں. وہ کہتے ہیں, وہ بک بھی ہے, مین آر فرام مارس اینڈ وومن آر فرام وینس. ٹھیک ہے, عورتیں جو ہے نا, ایون میں آپ کو بتاؤں کہ دے وڈ ایکسپیکٹ اے اسپاؤز, فیمیل اسپاؤز وڈ ایکسپیکٹ ہز ہسبینڈ ٹو سرپرائز ہر ود گفٹس, کمپلیمنٹ کے ذریعے, آپ اچھی لگ رہی ہیں, آپ نے کھانا بہت اچھا بنایا ہے, ان کا جو ہے نا یہ نیڈ ہے بس. لیکن مرد کو اگر خوش کرنا ہے تو اس کو اس چیز سے نہیں کہ کھانا بنا دیا یا کپڑے استری کر دیے وہ خوش نہیں ہوگا, اس کی فزیکل ڈیزائرز, اور اگر وہ وائف پوری کرے تو تھوڑا خوش ہوتا ہے. تو مرد ایون بیفور میرج بھی اسی طرح سے دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ اگر اس نے مجھے سلام کر لیا اور اسمائل کر لی, آئی تھنک شی از انٹرسٹڈ ان می اینڈ شی وانٹس ٹو میری می, اور وہ اس چیز میں انوالوڈ اور سوچ رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو دا پوائنٹ از کہ ایموشنلی انٹیلیجنٹ ہونا اور انفیچویشن کو لو سے ڈفرینشیٹ کرنا بڑا امپورٹنٹ ہے اس معاملے میں. ٹھیک ہے, اور جب کوئی بندہ کسی کے ساتھ انفیچویٹڈ ہوتا ہے نا, پھر اس کو کوئی دنیا کی جہان کی لاجک سمجھ میں نہیں آتی. پھر اس کو جتنا مرضی سمجھا دیں کہ آپ کمپیٹیبل نہیں ہیں, یہ پیار محبت نہیں ہے, یہ صرف ایک ایفیلیشن ہے, آپ کی اٹریکشن ہے, وہ کہتا ہے نہیں جی نہیں, کیونکہ اس کو جو اس فیلنگ سے محبت ہے اس بندے کو, کہ یہ مجھے فیلنگ ملتی رہے, اینڈ ہی از تھنکنگ اباؤٹ ایوری سنگل ٹائم. اور آپ یاد رکھیں کہ جب بھی انسان زیادہ ایموشنلی ڈسٹربڈ ہوتا ہے نا, ہی از مور لائکلی ٹو بریک ڈاؤن اور فال ان لو ود سمبڈی. یہ آپ یاد رکھیں کہ کوئی انسان ٹرموائل سے گزر رہا ہے نا, جو شخص بھی آ کے اس کا ہاتھ پکڑ لے گا نا اس ٹائم, بس آپ ہی ہیں بس, اور یہ بندہ اس نے مجھے اٹھایا, کیونکہ وہ بندہ ایک ایموشنلی بریک ڈاؤن سے گزر رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, وہ کہتے ہیں نا کہ, اور ہمارے پاکستان میں کہاوت بھی ہے پاکستانی کہ مرد کے دل کا راستہ سب سے
کوئک راستہ کہاں سے ہوتا ہے؟ پیٹ سے ہوتا ہے. ٹھیک ہے. ابن قیم رحمہ اللہ سلف ہیں, وہ کہتے ہیں کہ the fastest way to a man's heart is from the eyes. is from the eyes. کیونکہ جو انسان دیکھتا ہے وہی اس کے دل میں جاتا ہے. جو انسان دیکھ رہا ہے سارا دن, اگر وہ سارا دن یہ ڈرامے اور موویز اور یہ میوزک اور یہ پاپ کلچر اور یہ دیکھ رہا ہے تو اس کا دل بھی ویسا ہی ہوگا. اس کا دل بھی ہر بندے کے لیے گرنا تیار ہو جائے گا. لیکن اگر کوئی انسان اپنی نظریں نیچے کر کے رکھتا ہے تو اس کا دل میلا اور غلیظ نہیں ہوگا. اور دل کے بارے میں بڑی امپورٹنٹ بات یاد رکھیں. اللہ کی میں نے کہا کہ ان فی الجسد مضغہ, کہ بے شک جسم میں ایک لوتھڑا ہے. اذا صلحت صلح الجسد کلہ, اگر یہ ٹھیک ہو گیا تو پورا جسم ٹھیک ہو جائے گا. واذا فسدت فسد الجسد کلہ, اگر یہ خراب ہو گیا تو پورا جسم خراب ہوگا. الا وہی القلب, جان لو کہ وہ دل ہے. یہ اللہ کے نبی نے کہا. اور اس دل کو, جو اسی کیفیات کو چینج کرنے والی سب سے بڑی چیز ہے نا, وہ آنکھیں ہیں. اگر یہ آنکھیں وہ چیزیں دیکھ رہی ہیں جو نہیں دیکھنی چاہیے تو دل کی تباہی ہو جائے گی, دل کالا ہو جائے گا اور انسان اتنا گر جائے گا کہ سوچ سے بھی زیادہ وہ شہوات کا جو ہے نا وہ غلام ہو جائے گا. اور وہ اتنا غلام ہو جائے گا کہ قرآن ان کے بارے میں کہتا ہے کہ آپ نے ایسا نہیں دیکھا کسی شخص کو جو کہ افرائیت من اتخذ الہ ہوا, کہ جس نے اپنی خواہشات کو اپنا الہ بنا لیا. الہ کا مطلب جو حکم دے فوراً سے وہ کرتا ہے. تو کبھی کبھی انسان اپنی نظروں کی حفاظت نہیں کرتا اور اتنا زیادہ ان کو پھیلاتا ہے, اتنا زیادہ یہ تلاش میں ہوتا ہے اور اتنا زیادہ یہ گندگی اور غلاظت دیکھ رہا ہوتا ہے کہ وہ دل ہے اس کا یہاں پہ غلیظ ہو جاتا ہے. اور جب دل غلیظ ہو گیا پھر یہ جو ہمارے ہاتھ اور ٹانگ ہے نا, ان کے جو کمانڈ دیتا ہے نا وہ یہاں سے دل دیتا ہے. یہ بات یاد رکھیں, ان کے اپنے اندر کوئی طاقت نہیں ہے. یہ اگر کمانڈ دے گا نا کہ رک جاؤ تو یہ رک جائیں گے. ان کی جو لگام ہے نا وہ اس دل کے ہاتھ میں ہے, اور دل افیکٹ ہوتا ہے آنکھوں سے. سو نظریں نیچے, یہ جو ہے نا نظریں نیچے بہت بڑی چیز ہے. اللہ کی میں نے کہا کہ نظریں جو ہے نا شیطان کے تیروں میں ایک تیر ہے جس کے ذریعے شیطان دل پہ حملہ کرتا ہے. اور ایسا بہت ساری احادیث ہیں. ایک شیخ سے پوچھا گیا کہ وَنَا خُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا, قرآن کی آیت ہے کہ انسان ویک پیدا کیا گیا. تو شیخ سے ایک سوال نے پوچھا کہ شیخ انسان تو ہاتھیوں پہ سوار ہے اور اس نے کیا کیا ڈسکوریز کر لی ہیں اور وہ چاند پہ پہنچ گیا ہے اور اس نے زمین کی گہرائی میں چلا گیا ہے اور پوری دنیا پہ وہ راج کرتا ہے اور تمام جانور اور پہاڑ اس کے نیچے ہیں, تو یہ کیسی بات ہے کہ انسان ضعیف ہے؟ تو ان شیخ نے بڑا اچھا رپلائی کیا. انہوں نے کہا کہ کیا انسان کے ضعف کے لیے اور اس کی ویکنس کے لیے ہی کافی نہیں ہے کہ جب اس کے سامنے سے ایک عورت گزرتی ہے تو وہ اپنی آنکھیں نیچے نہیں کر سکتا؟ تو ایک بہادر اور دلیر شخص کون ہے؟ جو اپنی ڈیزائرز کو کنٹرول میں رکھتا ہے اور ان کو پھسلنے نہیں دیتا. اور یہ ول پاور بہت ڈیپینڈ کرتا ہے. دیکھیں ول پاور کیا ہے؟ ول پاور یہ نہیں ہے کہ کسی کو کہہ دیا نا کہ اللہ حافظ, پھر بار بار مڑ کے دیکھا, ہاں کیا حال ہے, کیسی ہیں آپ, آئی مس یو. نہیں, ول پاور کیا ہے کہ جب السلام علیکم کہہ دیا پھر السلام علیکم, اب مڑ کے نہیں دیکھنا, اب آگے چلنا ہے. یہ مردانگی ہے, یہ ول پاور ہے. جن لوگوں میں ول پاور ہوتی ہے نا وہ بڑے تکڑے بہادر لوگ ہوتے ہیں. لیکن جو لوگ بار بار پھسل جاتے ہیں نا, اور یہ ول پاور بڑی ہر چیز میں کام آتی ہے. ارادہ کر لیا کہ میں نے کام کرنا ہے, میں نے کام کرنا ہے. ارادہ کر لیا کہ میں نے اپنی زندگی کو چینج کرنا ہے, اللہ کے قریب کرنا ہے, میں نے اللہ کے قریب کرنا ہے. اب جتنی مرضی خواتین ہیں, جتنا مرضی مجھ پہ فتنوں کے اٹیک ہوں, دوست بلائیں پارٹیز پہ, ڈرگس پہ, یہ چیز وہ چیز, میں نے ارادہ کیا ہوا ہے. اینڈ آئی ایم اے مین آف ویلیوز اینڈ پرنسپلس. میں اپنی ویلیوز پہ کمپرومائز نہیں کروں گا. یہ جو ہے نا یہ بہت اٹ ٹیکس کریج, ٹھیک ہے. اور یہ ڈیپینڈ کرتا ہے دل. اور جو وہ حدیث ہے نا کہ انسان کے دل کو اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں. ہم لوگ نا جب یونیورسٹیز میں جاتے ہیں, پریزنٹیشنز ہوں یا جاب پہ جاتے ہیں, بڑے تیار شار ہو کے جاتے ہیں, یا کسی ڈنر پہ جانا بڑے تیار شار ہو کے جاتے ہیں, اپنے بال سے بنا کے پرفیوم لگا کے اچھے کپڑے پہن کے جاتے ہیں کہ لوگ ہمارا پرسیپشن لیں گے کہ یہ شخص کس طرح کا ہے ہماری ڈریسنگ سے اور ہمارے اٹائر سے. تو لوگوں کے لیے تو ہم بڑا تیار ہوتے ہیں, لیکن دل کو ہم نے اتنا غلیظ کیا ہوا اللہ تعالیٰ جس کو دیکھتے ہیں. تو اس چیز کو ہمیں پاک کرنا چاہیے جس کو اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں, جس کو لوگ نہیں دیکھ رہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ تو پیرنٹس کو دیکھتے نہیں ہیں, وہ تو اس چیز کو دیکھتے ہیں.
تو یہ انسان کی بڑی ایک پیتھیٹک اسپریچول اسٹیٹ ہے کہ اس کا اپر اسٹیج تو بہت اچھا ہو, دیکھنے میں وہ بہت سوفسٹیکیٹڈ اور اچھا ہو, لیکن اس کا دل جو ہے وہ شہوات سے, خواہشات سے بھرا ہوا ہو کہ وہ اپنا آپ کو 2 منٹ بھی کنٹرول نہ کر سکے, اور اس کا دل چاہے کہ کوئی بری ویب سائٹ ایکسیس کرو فوراً سے وہ کھولے اور ایکسیس کر لے اور اپنی خواہشات پوری کر لے, کیونکہ اللہ تعالیٰ کی نظر ادھر ہے. اگر یہ ٹھیک ہے تو پھر ہر چیز ٹھیک ہے, اور یہ خراب ہے تو ہر چیز خراب ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح سے ایک حدیث میں آتا ہے کہ تمہارے لیے کسی نامحرم کو ٹچ کرنا یہ کم برا ہے, اور اس سے زیادہ بلکہ اپنے آپ میں اپنے سر میں کیل ٹھونکنا جو ہے نا وہ کم تکلیف دہ عمل ہے بجائے کسی نامحرم کو ٹچ کرنا اپنے ہاتھوں سے. A person should prefer, putting an iron nail in his head rather than touching a woman. اور ہم لوگ کتنے ایزیلی ہینڈ شیکس کر لیتے ہیں اور یا ہگز کر لیے یا کر لیے, اسپیشلی جو لوگ کالجز یونیورسٹیز میں ہیں. دس ویری ایزی ناؤ ڈیز. ہمارے زمانے میں بہت تھوڑا تھا یہ, لیکن اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ بہت زیادہ کامن ہوتا جا رہا ہے. ایون اپنی ریلیٹیوز کے ساتھ بھی جو نامحرم ہیں, کزنس ہیں, ان کو ہائی فائیو دینا یا ان کو ہاتھ پکڑ لینا. اللہ کی نے کیا کہا کہ تمہارے لیے بہتر ہے کہ تم اپنے سر میں کیل ٹھوک لو بجائے کہ کسی نامحرم کو ٹچ کرو. اور آج یہ ایشو ہی کوئی نہیں ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ اذا لم تستحی فاصنع ما شئت, کہ جب تم سے حیا چلی جائے نا پھر تم جو مرضی کرنا ہے کرو. اور جس قوم سے حیا نکل جائے نا پھر وہ جو مرضی, پھر لمیٹیشنز کوئی نہیں ہے. فاصنع ما شئت, پھر جو مرضی کرنا ہے کرو, پھر کوئی اس کی لمٹس نہیں ہوتی. اور انفارچونیٹلی بیکاز آف مینی ریزنز, میوزک, ڈرگز, لبریشن آف وومن, جو کہ آبجیکٹیفائنگ ہے, لبریشن اصل میں نہیں ہے, بیسکلی ان کو نا ایک آبجیکٹ پورٹری کیا جا رہا ہے ہمارے معاشرے میں. ٹھیک ہے, سو کالڈ فیمنزم کے نام سے. ٹھیک ہے, اتنی زیادہ بے حیائی عام ہوتی جا رہی ہے اور پھیلتی جا رہی ہے کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے, ہم سوچ بھی نہیں سکتے. اور جس کی وجہ سے پوری امت کرپٹ ہو رہی ہے. اور ہم نئے نئے بیماریوں کا نام کرونا وائرس, سبحان اللہ, ہم نے کبھی پہلے سنا تھا؟ یا کیا سائنس نے اتنی ترقی نہیں کی ہوئی تھی کہ اس کو ڈسکور نہیں کیا تھا؟ یہ تو ابھی آیا ہے. حدیث میں آتا ہے کہ جب کسی امت میں, جب کوئی قوم ہو یا امت اپنی برائیوں کو کھلے عام ایڈورٹائز کرنا شروع کر دے, علی اعلان ایڈورٹائز کرنا شروع کر دے, تو جان لو اللہ تعالیٰ اس میں ایسی بیماریاں نازل کریں گے کہ ان سے پہلے ان کے آباء و اجداد ان کا نام نہیں سنا ہوگا. یہ اللہ کی حدیث ہے. ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم, جو بھی تمہارے آپ پر مصیبت آتی ہے تمہارے ہاتھوں کا نتیجہ ہے. ہم پریشان ہیں کہ ہم پہ ملک کے حالات ٹھیک نہیں ہیں, ہم پریشان ہیں کہ بیماریاں بہت زیادہ آتی جا رہی ہیں, ہاسپٹلس بھرے ہوئے ہیں. اتنے ہاسپٹلس پہلے کبھی نہیں بھرے ہوتے تھے. مطلب جو بھی ہاسپٹل ہے اس کے وارڈز فل ہیں. حیرانی کی بات ہے. اس کی وجہ ہمارے گناہ ہیں, اور اسپیشلی حیا کا چلے جانا. الحیا شعبۃ الایمان, حدیث میں آتا ہے حیا جو ہے نا وہ ایمان کا ایک شعبہ, ایک حصہ ہے, اٹس اے پارٹ آف ایمان. اور جب کسی امت سے یہ چلی جائے نا پھر اس امت کی ڈسٹرکشن شروع ہو جاتی ہے. اور کفار کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا معاملہ اور ہے. کفار کو اللہ تعالیٰ ڈھیل دیتے ہیں, ذرنی والمکذبین, ان کو ڈھیل دیں. ذرنی ومن خلقت وحیدا, ان کو چھوڑ دیں اور مجھے چھوڑ دیں ان پہ. اللہ تعالیٰ ان کی پکڑ دنیا میں نہیں کرتے عام طور پہ, لیکن مسلمانوں کے ساتھ معاملہ اللہ تعالیٰ کا بالکل ڈفرینٹ ہوتا ہے. مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ پکڑتے ہیں اس دنیا میں, اسے پکڑ آتی ہے تاکہ انہیں گناہ اسی دنیا میں معاف ہو. یا پھر وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ, ہم لوگوں کو مصیبتیں دیتے ہیں بڑی مصیبت سے پہلے لعلہم یرجعون, تاکہ ہماری طرف پلٹ آئیں, لوٹ کے آ جائیں. تو مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ ڈھیل نہیں دیتے, پکڑتے ہیں بلکہ. اور کفار کو اللہ تعالیٰ ڈھیل دیتے ہیں کہ ان کو میں ایک ہی دفعہ قیامت میں پکڑوں گا. سو دا پوائنٹ از کہ حیا اپنے اندر سے نہ جانے دیں. اینڈ انفارچونیٹلی بیکاز آف ہمارے دور میں نا, ہمارے یونیورسٹی ٹائم میں یا اس ٹائم میں, ہمارے دور میں انسٹاگرام اتنا عام نہیں تھا, نہ ہی واٹس ایپ گروپس اتنے عام تھے, نہ ہی فیس بک تھوڑا بہت تھا لیکن اتنا یوز میں نہیں تھا. ابھی تو یہ اسنیپ چیٹ,
ابھی تو یو آر سینڈنگ پکچر آف یور ایوری میل ٹو یور گرل فرینڈ. آپ ابھی کیا کر رہا ہوں, ابھی کیا کر رہا ہوں, ہر چیز سنیپ ہو رہی ہے, ہر چیز انسٹاگرام ڈی ایم پہ جا رہی ہے. اور حرام کرنے کے اتنے ذرائع آسان کر دیے گئے ہیں. آپ کو پتہ ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ جب کسی قوم کو ٹیسٹ کرنا چاہتے ہیں کہ ان میں سے سچے کون ہیں جھوٹے کون ہیں, تو ایسے کرتے ہیں. سیٹرڈے کو یہودیوں کو منع کیا آپ نے فشنگ نہیں کرنی, اور سیٹرڈے کو ہی فشز زیادہ اوپر آنے شروع ہو جاتی تھیں اور بالکل سامنے سامنے آتی تھیں. اللہ کی طرف سے ٹیسٹ تھا. صحابہ کہتے ہیں کہ جب ہم احرام پہن کے جاتے تھے نا حرم حج کرنے کے لیے, کہتے ہیں ہمارے پاس سے جانور ایسے گزرتے تھے کہ جیسے ہم ابھی ہاتھ سے ان کو پکڑ سکیں, لیکن احرام میں شکار حرام تھا. اٹ واز اے ٹیسٹ کہ سچے کون ہیں جھوٹے کون ہیں. ہمارے دور میں دا ایکسیسیبلٹی آف انٹرنیٹ اینڈ میڈیا از اے ٹیسٹ کہ ان میں سے سچے کون ہیں اور جھوٹے کون ہیں. اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں نا کہ انہوں نے کہا کہ ہم ایمان لائے اور ہم ان کو ٹیسٹ نہیں کریں گے. وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ الَّذِينَ صَدَقُوا. ہم نے پچھلوں کو بھی آزمایا تھا اور تاکہ اللہ تعالیٰ جان لے کہ تم میں سے سچے کون ہیں. وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ, تاکہ جان لے تم سے جھوٹے کون ہیں. اب ہمارے پہ ہے اِنَّا هَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ, ہم نے ان کو دو راستے دکھا دیے, اما شاکرا اما کفورا, شکر والے بن جائیں یا کفر کرنے والے بن جائیں. اور یہاں سے شکر کا مطلب کیا ہے, ایمان والے بن جائیں, ایمان کو پکڑ لیں. ٹو نیور ایور کمپرومائز آن یور دین, نیور کمپرومائز. یقین جانے نوجوانوں کے لیے فتنے بہت زیادہ آج کے دور میں. آپ کو پتہ ہے کچھ لوگ نا, آپ ایئرپورٹ پہ جائیں تو وی آئی پیز ہوتے ہیں, ان کا بزنس لاؤنج ہے, ان کو فرسٹ بزنس کلاس میں ان کو سیٹ ملتی ہے, اینڈ دے آر اسکارٹڈ. وہ نیچے اترتے ہیں تو ان کو گاڑی لینے آئی ہوتی ہے. قیامت کے دن بھی کچھ وی آئی پیز ہوں گے, جن میں سے ایک کیٹیگری ہے 7 لوگوں کی جو اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے. 7 بلکہ کتنے 7 یظلہم اللہ یوم لا ظل الا ظلہ. 7 لوگوں کو اللہ تعالیٰ وی آئی پی ٹریٹمنٹ دیں گے جس دن کوئی اور سایہ نہیں ہوگا اور اللہ تعالیٰ کے عرش کا سایہ نصیب کریں گے. ان میں سے نوجوان کون کون ہے؟ ایک وہ نوجوان جس نے اپنی زندگی اللہ کی عبادت میں گزار دی, یہ وی آئی پی نوجوان ہوگا. کیونکہ بزرگی میں تو ہر بندہ دین پہ آ جاتا ہے, اللہ اللہ کرتا ہے, لیکن جوانی میں جو شخص اللہ تعالیٰ کے دین پہ آ گیا, اس نے عبادت کرنا شروع کر دی نا, اللہ تعالیٰ اس کو, اللہ تعالیٰ کے ہاں نا اس عبادت کی بہت قدر ہے, اس عبادت کی بہت ویلیو ہے. کیونکہ بار بار حدیث میں ہے کہ جو شخص نوجوانی میں عبادت کرتا ہوگا. ایک اور شخص جو کہ جس جوان ہوگا جس کو عورت نے کہا کہ مجھ سے برائی کرو, اس نے کہا انی اخاف اللہ, میں اللہ سے ڈرتا ہوں. دوسرا شخص نوجوان ہے. تیسرا شخص وہ شخص جو کہ اکیلے میں تنہائی میں اپنی گناہوں پہ روتا ہے کہ اللہ جو پاسٹ میں ہو گیا, میں بڑا گناہ گار ہوں, میں بڑا کمزور ہوں, مجھ سے گناہ کے مجھے معاف کر دیں آپ, میں اس کے بعد آئی میک اے ڈیسیژن نیور ٹو گو بیک ٹو دیٹ لائف اگین. اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دیں گے. اور یہ وہ شخص ہے جس کو وی آئی پی ٹریٹمنٹ ملے گا کہ لوگ کھڑے ہوں گے اور ان لوگوں کو دیکھا جائے گا کہ یہ لوگ وہاں کھڑے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, تو اسی طرح سے مارک ٹوین کہتا ہے about true love is, what is perfect love. وہ کہتے ہیں love seems to be swiftest but it is the slowest of all growths. کہ love لگتا تو ایسے کہ it's very swift لیکن it is the slowest of all growths. No man or woman really knows what perfect love is until they have been married a quarter of a century. کوئی مرد اور عورت نہیں جان سکتے کہ سچا پیار کیا ہے until they are married for quarter of a century. 25 سال جب تک نہیں ہو گئے ان کو, تب تک وہ سچا پیار کے بارے میں جان نہیں سکتے. تو گھر جا کے والد صاحب سے پوچھیے گا کہ والد صاحب سچا پیار کیا ہوتا ہے. تو والد صاحب سے نہ پوچھے گا کہ تھپڑ نہ پڑ جائیں, والدہ سے پوچھیے گا جا کے, کیونکہ ان کی مار جو ہے نا وہ تھوڑی سی ہلکی ہوتی ہے. تو کہ ماں جی سچا پیار کیا ہوتا ہے, ذرا پوچھے گا ان سے, وہ بتائیں گی. پتہ ڈیفینیشن تو مجھے نہیں پتا, لیکن میرا جو تیرے باپ کے ساتھ ریلیشن ہے نا of sincerity and love, and he has been here to provide me and be my shoulder to cry on, اور ہم ہر thick and thin سے گزرے ہیں, and he was there when I used to feel alone and I was there for him. اور ہمارا ایک ڈیڈیکیشن اور ایک ساتھ جو ہے نا, یہ 25 30 40 50 سال کا, this is true love, جو کہ ہم 2-4 مہینوں میں کہتے ہیں کہ مجھے سچا پیار ہو گیا اللہ نے, اور وہ رہتا بھی 3-4 مہینے تک ہی ہے.
So this is true love. Never ever think کہ جس عورت کے ساتھ آپ نے دیکھا ہے, کچھ ٹائم گزرا ہے یا گپ شپ لگی ہے, اس سے آپ کو سچا پیار ہو گیا. کیونکہ مارٹ میں ہے تو فرنگی, لیکن بات ٹھیک ہے گیا. کہتا ہے کہ 25 سال تک جو بندہ ریلیشن شپ میں نہیں رہا نا ہسبینڈ کے ساتھ, وہ سچا پیار نہیں. اصل شادی پھر کس سے کی جائے؟ اللہ کی نے فرمایا کہ ایک عورت سے 4 وجہ سے شادی کی جاتی ہے, 4 ریزنس کی بیسس پہ. اس کے بیوٹی کی وجہ سے, اس کے سٹیٹس, اس کے حسب و نسب کی وجہ سے, اس کے مال کی وجہ سے, اور اس کی دین کی وجہ سے. تو تم کرو اس سے جو کہ ریلیجیس ہو, جو کہ دیندار ہو. اور ایک اور اس میں آتا ہے, اس سے مفہوم ہے کہ اگر تم نے اس سے نہ کی دیندار ہے تو تمہارا ناک گز آلود ہو, مطلب تم خوار ہو گئے, تم پچھتاؤ گے اپنے ڈیسیژن پہ. اچھا, اس کا مطلب بالکل نہیں ہے کہ انسان صرف دیندار ہی پریفر کرے اور کوئی اس پہ کوالٹی نہ ہو. نہیں, یہ ہو سکتا ہے کہ انسان دین پہ ہے, دین کو پرائورٹی رکھنی چاہیے, ساتھ خوبصورت بھی ہے, ساتھ اس کا حسب و نسب بھی ہے یا مال بھی ہے, وہ چیز دیکھنی چاہیے, کوئی مسئلہ نہیں ہے اس میں. لیکن نیور ایور کمپرومائز آن دین, نیور کمپرومائز آن دین. کیونکہ یہ جو اسپاؤز ہے نا, جو بیٹر ہاف ہے, جو کہ دین کو کمپلیٹ کرتے ہیں ایک طرح سے, ٹھیک ہے, یہ کون ہیں؟ جو کہ جنت میں بھی ساتھی ہوں گی, جو کہ آپ کی اولاد کی پرورش کریں گی. جس اولاد نے آپ کے لیے صدقہ جاریہ بننا ہے یا گناہوں کا وہ بننا ہے. کیونکہ اگر خدا نہ خواستہ ان کی ایسی تربیت نہ ہوئی اور یہ پلے بڑے ہالی ووڈ اور بالی ووڈ دیکھ دیں گے, تو پھر کیا ہوگا؟ پھر کچھ لوگوں کو جو قبر میں عذاب ہو رہا ہوگا ان کی اولاد کی وجہ سے ہو رہا ہوگا. اور کچھ لوگ جن کے ڈیسیژنز اچھے اسمارٹ ڈیسیژنز تھے, ان کو قبر میں وہ جنت میں ہوں گے, اللہ تعالیٰ ان کا جنت کا درجہ بڑھا دیں گے. یا اللہ مجھے تو سارے اپنے اعمال کا بدلہ مل گیا, اب تمہاری اولاد دنیا میں تمہارے لیے دعائیں کر رہی ہے, اسی وجہ سے تمہارے درجات بلند ہو رہے ہیں. سو یہ ہم ایک عورت چوز نہیں کر رہے اپنے لیے اسپاؤز, ہم اپنے بچوں کی ماں کو چوز کر رہے ہیں, اور ہم اپنے لیے جنت کے ساتھی چوز کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. ناؤ خیر کچھ رہتا تھا, واٹ ور دا ریزنز آف ریلیشن شپ ہارٹ بریکس کی ریزنز کیا تھیں, میں بریفلی ڈسکس کر لیتا ہوں. جو ریلیشنز بہت لمبے عرصے کے لیے ٹیکسٹ پہ چلتے ہیں نا, ٹیکسٹ پہ اور میسیجز پہ, ریسرچ کہتی ہے کہ دے آر ویک ریلیشنز. سو جو لمبی لمبی منگنیاں ہوتی ہیں یا لمبے لمبے نکاح چلتے ہیں نا, اور ٹیکسٹ پہ بیسڈ ہوتے ہیں, یا لانگ ڈسٹینس ریلیشن شپس, دے آر ویک ریلیشن شپ. بیکاز ہوتا کیا ہے کہ ٹیکسٹ میں وہ چیز کنوے نہیں ہو پاتی جو انسان ایکچوئل میں ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اس طرح سے ایک اور پرابلم ہوئی ہے کہ یو گیٹ ٹو نو آل اباؤٹ دیٹ پرسن, اور اس کے بعد بات کرنے کو نہیں ہوتی. اب کیا کریں؟ اب یو ڈسکس ہائپوتھیٹیکل سچویشنز, کہ اچھا یہ بتاؤ کہ اگر ہمارے اولاد ہو گئی تو اس کا نام کیا رکھیں گے؟ اس کا نام رکھیں گے, کوئی بھی نام رکھ لیں, دانش رکھ لیں, ٹھیک ہے. نہیں یہ نام تو مجھے پسند نہیں ہے, اس کا نام ہم رکھیں گے تنویر. نہیں یہ نام مجھے پسند نہیں ہے, پلیز رکھیں گے. اور کیا ہوا, وہاں سے مس انڈرسٹینڈنگ شروع ہوگی, پھڈا ہو گیا. حالانکہ چیز نہیں بڑی نہیں ہوتی, لیکن واٹ ہیپنز از کہ یہ چیز ہائپوتھیٹیکل سچویشن ڈسکس ہونا شروع ہو جاتی ہے, کیونکہ بات کریں کچھ ہے نہیں, کرنی تو ہے بات, کیا کریں. تو اس طرح سے مسئلے بڑھتے چلے جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اور میچورٹی کی بات ہم نے کر لی کہ میچورٹی کی وجہ سے جو ہے نا, وہ ایک اور چیز انفارچونیٹلی لوگ نا دین کے نام پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں. ایک اور چیز وہ یہ کہ بھائی اس کی وجہ سے میں نے فجر پڑھنا شروع کر دی ہے, وہ مجھے فجر پہ اٹھاتی ہے. کچھ لوگوں نے کہا کہ میں اس کی وجہ سے دین کے قریب آ رہا ہوں. یہ بہت بڑا فتنہ ہے. انسان اللہ سے دور ہو کے اللہ کے قریب کیسے آ سکتا ہے؟ گناہ کر کے گناہوں سے کیسے بچ سکتا ہے؟ He is sinning in the first place. کہتے ہیں میں نے اس سے گناہ چھوڑ دیے. تو you are sinning in the first place اس سے بات کر کے یا اس کے ساتھ ریلیشن شپ رکھ کے. تو this is how شیطان ایک کپل تھا, وہ کہتا ہے کہ یہ مجھے نا سورہ یاسین پڑھ کے سناتی ہے. عجیب, اللہ عجیب سین ہے. It's not allowed for her to read سورہ یاسین upon him. وہ الاؤڈ ہی نہیں ہے کہ وہ اس کو سنائے. ٹھیک ہے. تو اس طرح کی چیزیں نا یہ بالکل شیطانی وسوسے ہیں کہ وہ شخص مجھے نا بہت زیادہ میرا ایمان تازہ کرتا ہے جب میں اسے بات کرتی ہوں یا کرتا ہوں, یا اسے بات کر کے میرا اللہ سے بہت کلوز فیل کرتا ہوں. واللہ دس از شیطان پلینگ ود یور ہیڈ. اگر آپ نے اللہ سے کلوز ہونا, آپ کے لیے قرآن کافی ہے. اگر اللہ سے کلوز ہونا, آپ کے لیے بہت ساری علماء خواتین کافی ہیں, لیکچر یوٹیوب پہ پڑھیں, لیکن اسے بات کر کے اس سے کلوز ہونا ہے, دس از سم تھنگ ناٹ رائٹ ایٹ آل. ہاؤ ٹو اینڈ اے حرام ریلیشن شپ.
دیکھیں قیامت کے دن نا تمام انسانیت انبیاء کے پاس جائے گی کہ اللہ سے ریکویسٹ کریں کہ حساب کتاب شروع کریں. آدم کے پاس جائیں گے, نوح کے پاس جائیں گے, موسیٰ کے پاس جائیں گے, ابراہیم کے پاس جائیں گے, عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے. اور یہ سارے انبیاء پروفٹس, ان میں سے 4 اولو العزم من الرسل ہیں, the بیسٹ آف پروفٹس, کیا کہیں گے؟ یا ربی نفسی نفسی, یا اللہ مجھے بچا لے آج. تو جس شخص کے لیے دنیا میں تو آپ مرتے تھے اور اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کے رکھا اور اپنے رب کو ناراض کیا اور اپنے دین کو چھوڑا, وہ شخص اس دن جو ہے نا آپ سے دور بھاگ رہا ہوگا. یوم یفر المرء من اخی و امہ و ابی و صاحبتہ و بنی, اس دن مرد اپنے بھائی سے بھاگ رہا ہوگا, اپنے و امہ و ابی اپنی ماں سے بھاگ رہا ہوگا, اپنے باپ سے بھاگ رہا ہوگا, وہ صاحبتہ اور صاحبہ سے, اپنی بیگم سے. یا علماء کہتے ہیں صاحبہ مینز یور کمپینین ان دس ورلڈ, لائک گرل فرینڈ. سو دور بھاگ رہا ہوگا. وہ بنی اپنی اولاد سے بھاگ رہا ہوگا کہ تم لوگوں کی وجہ سے میں نے اللہ کو ناراض کیا تھا, اور یہ تم لوگ ہو جس کی وجہ سے آج میں اتنی پرابلم میں ہوں. تو جو کہتے ہیں نا کہ وی لیوڈ ہیپیلی ہیئر آفٹر, وہ کہتے ہیں اسٹیٹس میں آتا ہے دے لیوڈ ہیپیلی ہیئر آفٹر ایور آفٹر. دس از ناٹ رائٹ. دیر از نو ایور آفٹر ان دس لائف, rather there is hereafter in Islam, جہاں پہ اللہ سے تعلق کی بیسس پہ رشتے ہوں گے. قرآن میں ہے الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین, قریب دوست. الاخلاء, خلیل جو ہے نا, خلیل یا اخلاء, یہ وہ لوگ ہیں جو بیسٹ فرینڈس تھے آپس میں. قرآن کہتا ہے, اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یومئذ بعضهم لبعض عدو, آپس میں شدید دشمن ہوں گے, الا المتقین, ایکسیپٹ دوز جن کے تقوی کی بیسس پہ دوستی تھی, دین کے لیے دوستی تھی. تو ورنہ آپس میں لوگوں کو گالیاں دے رہے ہوں گے کہ تیری وجہ سے میں آج تو کہتا تھا پارٹی کر, تو کہتا تھا ڈرگس دے, تو کہتا تھا لڑکی خیر ہے اس کو بھابھی کو منا لے, یہ ہے وہ ہے, جو کہ شادی سے پہلے بھابھی نہیں ہوتی, ٹھیک ہے. تو ان سب کو ٹھیک ہے, تو تیری وجہ سے, اور لوگوں کو گالیاں دے رہے ہوں گے. تو یہ چیز بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہم لوگ اس بات کو جانیں. لیکن اگر کوئی شخص خوبصورتی کی وجہ سے کسی سے محبت کرتا ہے, میں نے پہلے بھی کہا یہ بات, تو اس کو جان لینا چاہیے کہ ان اللہ جمیل یحب الجمال, کہ اللہ سب سے خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند کرتے ہیں. اللہ سب سے خوبصورت ہے, اس کو چاہیے کہ اللہ سے محبت کرے. کوئی شخص اگر مال کی وجہ سے کسی سے محبت کر رہا ہے تو اس کو جاننا چاہیے کہ وللہ ملک السماوات والارض, تمام مال, تمام بادشاہت اللہ تعالیٰ کے لیے ہے. کوئی شخص اگر ڈگنیٹی اور اس کے اسٹیٹس کی وجہ سے اسے محبت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ اسٹیٹس والے اور مرتبے والے ہیں. سبحان الذی الجبروت والملکوت والکبریاء والعظمت, تمام ملکوت, تمام کنگڈمز, تمام پاورز اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہیں. تو ہر وہ کوالٹی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے جس کی وجہ سے انسان کسی سے محبت کرتا ہے. تو ہمیں چاہیے کہ انسان اللہ تعالیٰ سے بھی محبت کرے. اور ایک آخری آیت پڑھتے ہیں اور پھر اس کو اینڈ کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں, وہ شخص کہے گا, جو شخص نا جس نے برے لوگوں کو اپنا دوست بنایا ہوگا, وہ کہے گا کہ یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا, کہ وہ ٹو می, میرے پہ بربادی ہو اور میرے لیے مطلب افسوس ہے مجھ پہ کہ کاش میں نے اس فلاں شخص کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا جس کی وجہ سے وہ گناہوں میں پڑا تھا. ہی وڈ وش کہ کاش میں اس کو دنیا میں نو کہہ دیتا, کاش میں اس سے دنیا میں دور ہو جاتا. اللہ تعالیٰ میں فیوچر کی کنورسیشن بتا رہے ہیں کہ وہ شخص کہے گا, اور کتنے لوگوں کے وہ یہ پڑھیں گے کہ کاش ہم فیوچر میں جو ہے نا کسی شخص وہ دوست نہ بناتے اور وہ ہمیں گمراہ نہ کرتا. تو یہ بات جان لیں کہ لائف بہت ٹیمپرری ہے. اصل جو محبتیں ہیں, جو ریلیشنز ہمیشہ کے لیے رہنے ہیں, وہ آخرت میں رہنے ہیں. دس لائف از ٹیمپرری. اس میں جو شخص اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں زندگی گزار دے گا وہ ہمیشہ خوش رہے گا, کبھی نا امید اور ڈپریس نہیں ہوگا. لیکن جو شخص اللہ تعالیٰ سے ہٹ کے اور لوگوں میں دل لگا کے بیٹھے گا اور اس کی نافرمانی میں زندگی گزار دے گا تو وہ بہت ناکام شخص ہوگا. جو ایمان ہمیں فجر کی نماز کے لیے مسجد نہیں لے جا سکتا, وہ ایمان ہمیں جنت تک کیسے لے جائے گا؟ تو زندگی کو ایسا گزاریں کہ اس میں اللہ تعالیٰ بھی راضی ہوں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ بھی عمل کریں, تاکہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں سے بنا دے جو کہ اللہ تعالیٰ کے انعام یافتہ لوگ ہیں.
اللهم اجعلنا منهم. اللهم لا تجعل هذه الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. اللہ تعالیٰ ایمان کو ہمارے لیے محبوب بنا دے اور گناہوں کو، بے حیائی کو اور بدکاری کو ہمارے دلوں میں بدبودار اور ناپسندیدہ بنا دے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو متقیوں کا امام بنائے اور ہمارے جو نفس کا تزکیہ ہے اپنے رحم و کرم سے فرما دے، اور ہمیں ایسے اعمال کرنے کی توفیق دے جو کہ اس کی رحمت کو ٹریگر کرنے والے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس رحمت کی وجہ سے ہمیں بخش دے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو جائے، ہم سب کا آنا یہاں پہ قبول فرمائے۔